آخر پاکستان بننا کیوں ضروری تھا؟ قائد اعظم سے پوچھا کہ آپ کو کوئی ریگریٹ ہے؟ انہوں نے کہا تھا ایک ریگریٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقصد کے لیے چنا پاکستان بنانے کے لیے، میں اس کے غریبوں کے لیے کچھ کرنے کی مہلت نہیں لے سکا۔ پہلے کیوں برٹش آرمی سے ہمارے کمانڈر ان چیف بنے؟ ہمارے پہلے ایئر فورس چیف بنے تھے ایئر مارشل اسد خان، صرف 36 سال کی عمر۔ پاکستان بننے کے بعد ہمارے پاس اتنا سینئر ایئر فورس میں افسر کوئی نہیں تھا جو انڈیپینڈنٹ ٹیک اوور کرے۔ فائٹر پائلٹ کے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے کہ اب میں نے ڈیفینسو موڈ پہ رہنا ہے یا اٹیکنگ موڈ پہ جانا ہے؟ اس میں چوائس نہیں ہوتی، either you kill or you get killed۔ میرے پروفیشن کے اندر there is no second position۔ مئی 2025 کوئی بھی جہاز ہندوستان کا ہمارے پاکستان کی فضائی حدود میں نہیں آیا تھا، روکنے گئے تھے ان کا حملہ۔ جب دیکھا کہ انہوں نے اپنے بارڈر کے اندر سے ہی ہمیں اسٹینڈ آف ویپنز فائر کر دیے ہیں، تب ایئر چیف نے کہا تھا کہ اب واپس کوئی نہ جانا۔ اور ایک ہفتہ مزید چلتی تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا؟ پھر ایسکلیشن آف ہماری مجبوری ہے، چوائس نہیں تھی ہماری۔ ڈونلڈ ٹرمپ اسپوکس پرسن بنے ہوئے تھے کہ روزانہ 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14 پہ جا کے وہ رکے۔ پورا ایک سال ریکویسٹ کرتا رہا پی ایف سے کہ آپ اس کو ریوائز کریں، آنے والی نسلوں کے لیے بتائیں کہ ہم نے انگلے والے فائٹر پائلٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے 8 مارے تھے۔ S-400 بیسٹ ایئر ڈیفینس سسٹم ہم نے تباہ کر دیا۔ جو عام طور پہ فائٹر جہاز جاتا ہے تقریباً 1000 کلومیٹر پر آور پہ اڑتا ہے، یہ 1000 کلومیٹر کی سپیڈ سے جا رہا ہے، یہ 17,000 کلومیٹر کی سپیڈ سے بڑھتا ہے۔ جنگ کے دنوں میں ایسا کی خبریں گردش کر رہی تھی کہ ہم نے شیوانی سنگھ کو پکڑ لیا۔ ہم نے ابھی نندن بھی پکڑا تھا، اس کا حال آپ نے کیوں نہیں کبھی پوچھا؟ آپ شیوانی سلام، خوش آمدید، میں احتشام اللہ بہلیم اور آپ سما پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں۔ آج پوڈ کاسٹ نہیں ہے بلکہ میں ٹائم مشین میں جانے والا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ جب اسکول کے دنوں میں ٹیچر پوچھتی تھی کہ کیا بنو گے تو سب سے اونچا ہاتھ میرا ہوتا تھا، اور ایک ہی بات میں بار بار دہراتا تھا، پائلٹ بنوں گا، پائلٹ بنوں گا، اور بس میں پائلٹ ہی بنوں گا۔ ایک دن پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں جب میں جرنلزم میں آیا تو میرے سامنے خالد فروغ چشتی صاحب آئے، تو انہوں نے ایسی پائلٹ کی کہانیاں سنائی، کبھی میرے رونگٹے کھڑے ہوں، کبھی آنکھیں نم ہو، اور مجھے وہ سب کچھ یاد آئے کہ میں بھی کہتا ہوتا تھا پائلٹ بنوں گا۔ پاکستان میں جتنے بھی بچے جب وہ بڑھنے لگتے ہیں تو ان کی خواہش ایک ہی ہوتی ہے کہ کاش میں پائلٹ بن پاؤں۔ تو آج ہم اپنی خواہشات بھی ان کے سامنے رکھیں گے، وہ جو ہماری وشز تھی وہ بھی پوچھیں گے، لیکن انہوں نے کچھ ایسا کام کیا جو کہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستانیوں پر احسان ہے۔ قائد اعظم سے محبت تو سبھی کرتے ہیں، لیکن قائد اعظم نے جو تکالیف ان پاکستانیوں کے لیے برداشت کی وہ انہوں نے کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے رکھی، بہترین ریسرچ کی۔ تو ساری چیزیں آج ہم خالد فروغ چشتی صاحب سے جانیں گے۔ سر کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ تھینک یو ویری مچ احتشام فار گڈ ورڈز۔ سر جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرے سامنے ایک سپر ہیرو آ جاتا ہے اور پھر میں سب کچھ بھول جاتا ہوں۔ پریز بی ٹو اللہ۔ سر کیسا چل رہا ہے؟ زندگی کیسی چل رہی ہے؟ الحمدللہ، خاص طور پر جب سے آپ کے میڈیا کے دوستوں کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہوئی ہے تو مصروفیت بڑھ گئی۔ ہاں یہ تو ہے سر، آپ نے نو ڈاؤٹ فرنٹ فٹ پہ ہیں اور میڈیا کا محاذ سنبھالا ہوا ہے، صبح شام آپ ہی ہیں، ہر جگہ آپ ہی ہیں۔ اچھا سر، ایک بڑا سوال ہے، لوگ آج بھی پوچھتے ہیں 79 سالوں کے بعد، آخر پاکستان بننا کیوں ضروری تھا؟ سر آپ نے وہ قائد اعظم کی جو انہوں نے تکالیف برداشت کی وہ بھی سارا کچھ آپ نے بیان کیا، ریسرچ کی، تو سر آج اس سوال کا جواب مجھے بھی چاہیے، پاکستان بننا کیوں ضروری تھا؟ بہت سارے لوگ، ظاہر ہے خاص طور پر میں اور مجھ سے پہلی والی نسل نے ایک تو وہ پاکستان نہیں دیا جو ملنا چاہیے تھا آپ کو، اور پھر وجہ بھی نہیں بتائی کہ کیسا پاکستان ہونا چاہیے تھا، شاید اپنی ناکامیوں کی وجہ سے، کہ اگر آپ کو ہم بتا دیں کہ پاکستان کیسا ہونا چاہیے تو پھر آپ مجھ سے پوچھیں گے، مجھے اکاؤنٹیبل کریں گے، شاید اس خوف سے یا شاید کوئی اور وجہ۔ لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ہمیں پاکستان اس لیے چاہیے تھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام کے نام پر پاکستان ملا، میں کہتا ہوں کہ اچھا نمازیں نہیں پہلے مسلمان پڑھتے تھے؟ تو پڑھتے تھے، میں نے کہا حج کرتے تھے ہندوستان سے پہلے؟ انہوں نے کہا کرتے تھے، تو پھر میں نے کہا پھر اور کیا مطلب؟ اسلام کے نام پہ جو ہمارا استحصال ہوتا تھا اس وجہ سے ہم پاکستان چاہیے تھا۔ کیسا استحصال؟ آپ کو ایکول اپرچونیٹیز نہیں ملتی تھی، آپ کے لیے قانون ایک جیسا نہیں تھا، آپ کے گروتھ کے مواقع اتنے نہیں تھے، آپ کے بچوں کا مستقبل آپ کو نہیں پتہ ہوتا تھا، اور آپ کو ہر وقت ایک میجورٹی کے ساتھ رہنا مجبوری بھی تھی، اور ہر وقت آپ کو ایک لائلٹی ثابت کرنی پڑتی تھی۔ اور میں پھر پیچھے چلا جاتا ہوں، 1946 ایگزیکٹ 80 سال ہو گئے، قائد اعظم نے کہا تھا کچھ مسلمانوں کو جو پاکستان بننے کی مخالفت کر رہے تھے پاکستان بننے سے 1 سال پہلے، اور انہوں نے کہا تھا کہ the people who are opposing Pakistan will spend the rest of their life proving their loyalty to India۔ 80 سال پہلے
جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں ان کی آنے والی نسلیں ہندوستان سے لائلٹی ثابت کرنے میں گزاریں گی. آج بھی نہیں ہو رہا. بالکل ہو رہا ہے. اس لیے چاہیے تھا پاکستان کہ ہم اپنے طور طریقے, نماز نہیں صرف, ایکول اپرچونٹی, ایک انصاف, ایک گروتھ, ایک فیوچر, ایک ہوپ, فیئرنیس. سر کیا اس وقت کے جو ہندوز تھے وہ مسلمانوں کو کمتر سمجھتے تھے؟ کمتر نہیں سمجھتے تھے, ہم منورٹی میں تھے. اور ظاہر ہے بہت لمبی ڈسکشن شاید ہو جائے, جب کانگریس نے 1937 کا الیکشن جیتا تو بندے ماترم یہ کمپلسری ہو گیا تھا اسکولوں میں. گائے کی قربانی کے قانون پاس ہو گئے تھے کہ نہیں ہوگی, عید الاضحیٰ پہ کوئی قربانی نہیں ہوگی, اس طرح کے قوانین پاس ہو گئے تھے. تو لک ڈاؤن نہیں کرتے تھے. ہوا یہ تھا کہ میجورٹی کی وجہ سے قائد اعظم نے ریئلائز کیا کہ یہ مسلمانوں کی جو ایسپریشن ہے, جو ان کے قوانین ہیں, وہ پریڈومیننٹلی انفلوئنسڈ ہو گئے بیکاز آف دا ہندو ریلیجن. ظاہر ہے وہ میجورٹی میں. تو آئی تھنک اس کی وجہ سے ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ ملک چاہیے تھا. اور قائد اعظم نے آبویسلی, میں آپ کو دلچسپ بات بتاتا چلوں, آپ نے کہا نا کہ کیوں چاہیے تھا, اور 78 سال کے بعد بھی ہم کیوں پوچھ رہے ہیں. قائد اعظم کے بارے میں بڑی بدگمانیاں پیدا کی جاتی ہیں کہ میں نے غلطی کی پاکستان کی, کھوٹے سکے تھے میری جیب میں نے نہیں بنانا چاہیے تھا پاکستان. بالکل ایسا نہیں ہے. کرنل لائی بخش ان کے جو معالج تھے وہ آخری وقت تک ان کے ساتھ تھے. وہ اپنے لکھتے ہیں کہ میں نے آخری وقت قائد اعظم سے پوچھا کہ آپ کو کوئی ریگریٹ ہے, کوئی افسوس ہے, تو انہیں بالکل نہیں کہا تھا کہ پاکستان بنانا میری غلطی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ایک ریگریٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقصد کے لیے چنا, پاکستان بنانے کے لیے, میں اس کے غریبوں کے لیے کچھ کرنے کی مہلت نہیں لے سکا. دیٹس کمٹمنٹ. تو دیٹ ٹیلز یو کہ کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے. تو آج 78 سال بعد ان غریبوں کا بھلا ہو گیا. سر میں معذر چاہتا ہوں, آپ کی آنکھیں بھی نم ہوگی, آپ کی وہ زبان بھی ساتھ نہیں دے پا رہی. سر یہ محبت ہے, کیا چیز ہے جس نے آپ کو ایک ہی سیکنڈ میں ایموشنل کر دیا؟ نہیں, مجھے یہ افسوس ہے کہ جس شخص نے اپنی زندگی دے دی, اپنی زندگی دے دی تاکہ ہماری نسلیں اچھی زندگی گزار سکیں, تو ہم نے اس کا قرض کیوں نہیں اتارا؟ نہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ قائد اعظم کو استعمال کر لیا انگریزوں نے. انگریز یہاں سے نکلنا چاہتا تھا, اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, ہم ان کو آپس میں لڑوانے کے لیے 2 ملک بنا جاتے ہیں. قائد اعظم سے آخری وقت لوگوں نے بات چیت بند کر دی تھی انگریزوں نے, کہ یہ پاکستان کے علاوہ بات نہیں کرتا. میں آپ کو نام دے دوں گا, آپ ٹکٹ پہ چلا دیجیے گا سب کے. انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ اس کو بائی پاس کرو اس میٹنگ سے, جہاں اگر بات چیت ہونی ہے فیوچر کی انڈیا کی تو مائنس پاکستان ہونی ہے. اور قائد اعظم سے کہا تھا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا تھا, had we known that Jinnah was about to die, we should have postponed India's independence for a few months because he was inflexible on Pakistan. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہا ہے, اگر اس نے بنانا ہوتا تو وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ ہم مرنے کا اس کا انتظار کرتے, تو پھر تو وہ کرتے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو وہ نہیں دیکھنا چاہتے, یا جن کا حصہ ہے پاکستان کو ایسا نہ دیکھنے میں. آپ نے ابھی ایک بات کی, وہ چاہ رہے تھے کہ قائد اعظم کب اس دنیا سے جاتے ہیں, مرنے کا انتظار کر رہے تھے. کیا کبھی قائد اعظم کو مارنے کی بھی کوشش کی گئی؟ یا ایک دفعہ قتل کی کوشش کی گئی تھی. ایک خاکسار تحریک کا ایک ورکر تھا, وہ قائد اعظم کا پتہ کرتے ہوئے آیا تھا, تقریباً 1933 کی شاید بات ہے, اور قائد اعظم اپنے دفتر میں مصروف تھے, اور وہ انٹر ہوا اسی طرح, اور ان اناؤنسڈ آیا تھا. اس نے کہا میں ملنا ہے, بہت ضروری ہے. تو اسٹاف نے کہا کہ آپ نہیں مل سکتے. تو پھر اسی دوران قائد اعظم کسی وجہ سے کوئی بات کرنے اپنے اسٹاف کے پاس خود آ گئے باہر نکل کے. تو اس نے خنجر پکڑا ہوا تھا, اور وہ اندر جاتے ہی اس نے حملہ کر دیا قائد اعظم سے. تو انہوں نے پکڑ کے اس کو گرایا, ان کو چوٹ لگی تھی, کوئی زخم بھی آئے تھے, اور پھر اس کو ایک افغانی تھا اوریجنلی وہ, اور اس کو پھر 5 سال کی سزا ہوئی تھی. یہ ایک مرڈر اٹیمپٹ ہے قائد اعظم کو. سر بہت ساری ایسی تکالیف اور کہانیاں قائد اعظم کے ہم تک پہنچی, جیسے کہ وہ رومال ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا, کھانسی ہوتی تھی وہ خون سے بھر جاتا تھا. آپ نے بہت قائد اعظم پہ ریسرچ کی, کچھ ایسی کہانی جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا لکھ رہے ہوتے ہیں آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, آپ کہتے ہیں یار میں کیا ہی لکھوں گا, مطلب ساتھ ہی نہیں دیتے, ہاتھ ساتھ نہیں دیتے, کوئی ایسی کہانی؟ بہت ساری, درجنوں ہیں, لیکن میں حیران ہوتا ہوں اس وقت جب ہم قائد اعظم کا وہ پرسپیکٹو نہیں دیکھتے جو وہ چاہتے تھے کہ ہم ایسا پاکستان بنائیں. میں چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. نمبر 1, آپ نے کہا بڑی قربانیاں دی. کتنے لوگوں کو ہم بتاتے ہیں کہ قائد اعظم باہر علاج کے لیے کیوں نہیں گئے تھے؟ 2 وجہ سے. ایک تو فائنینشیل ریزن کہ یہ ملک غریب ہے, یہ ڈاکومنٹڈ ہے. وہاں سے ڈاکٹر ابو الحسن اصفہانی آئے, ہمارے ایمبیسڈر امریکہ میں تھے, ان کے دوست بھی تھے. کہہ کے آتے ہی انہوں نے کہا کہ میں جہاز کا بھی بندوبست کر لیا, ہسپتال بھی بکنگ ہو گئی ہے, آپ چلیں آپ کا علاج کرواتے ہیں امریکہ میں. انہوں نے کہا یہ غریب قوم ہے, نہیں جاؤں گا. دوسری وجہ یہ تھی, پھر کو کہا گیا کہ ڈاکٹر وہاں سے بلا لیتے ہیں, کم از کم وہ تو مہنگا نہیں ہے, ایک ڈاکٹر کا آنا تو مہنگا نہیں ہے. کین یو امیجن وہ کیوں نہیں گئے؟
ان کا خیال یہ تھا کہ میرے تمام ایکس رے، میرے تمام ڈاکومنٹس جو میڈیکل کے ہیں وہ انگریزوں کو پتہ لگ جائیں گے، اور کہ یہ قائد اعظم کی تو آخری سٹیج ہے، یہ چند مہینے رہ گئے. اور ابھی تک ذہن میں رکھیے گا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن وائس رائے کے بعد گورنر جنرل ہندوستان کا تھا، ابھی بھی وہیں پہ دلی میں ہی موجود تھا، جس نے قائد اعظم کو اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ تم بھی مجھے گورنر جنرل بناؤ پاکستان کا، سائملٹینیسلی تم اپنا اپنا وزیر اعظم چن لو آزادی کے بعد، میں دونوں ملکوں کا گورنر جنرل رہوں. اور واٹ اے ویژن اس لیڈر کی، ہمارے قائد اعظم کی. انہوں نے قبول نہیں کی ان کی یہ پروپوزل کہ دونوں ملکوں کا میں گورنر جنرل ہوں گا. اور امیجن کرے واٹ آر لاجک، آج کا کوئی ہو تو شاید لاجواب ہو جاتا کہ یار اس کا احسان ہے، ہمیں ملک دے رہا ہے. امیجن قائد اعظم نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو کیا جواب دیا. انہوں نے کہا مسٹر وائس رائے، واٹ اف دا ٹو کنٹریز گو انٹو وار ٹمارو، ہوز گورنر جنرل وڈ یو بی. 1948 میں لڑائی ہو گئی ہندوستان پاکستان کی. یہ ہوتی ہے ویژن لیڈر کی. 1 سال بعد ہی انہوں نے فورسی کر لیا کہ لڑائی ہوئی تو تم کس کے گورنر جنرل ہوگے اگر تم دونوں ملکوں کے اکٹھے ہوئے تو. نہیں مانا انہوں نے. تو میں یہ صرف بتانے کی کوشش کر رہا ہوں خاص طور پہ نئی نسل کو کہ قائد اعظم کی ایک بیماری کی وجہ سے امیجن سیکریفائس کیا. آپ نے کہا سٹوری بتاؤں، میں کون مثال یہ میچ کرے گا جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں. قائد اعظم کے اے ڈی سی کیپٹن گل حسن بعد میں آرمی چیف پاکستان کے بنے، جنرل گل حسن. جی اپنی کتاب میموائرز میں لکھتے ہیں کہ میں ایک دن دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص آیا اور اس نے آگے کہا کہ میرا نام احمد علی جناح ہے اور میں قائد اعظم کا بھائی ہوں، میں ملنا چاہتا ہوں بھائی سے. تو اے ڈی سی نے کہا کہ آپ نے ٹائم لیا بھائی سے؟ اس نے کہا نہیں، تم صرف بتا دو اور یہ میرا کارڈ دے دو اندر جا کے. وہ کارڈ لے کے اندر چلے گئے. جا کے انہوں نے کارڈ دیکھا اور کہا کہ آپ کا بھائی آیا ہے. میں نہیں پہچانتا، لیکن پڑھا کارڈ. اس کارڈ کے اوپر لکھا ہوا تھا احمد علی جناح، بردر آف قائد اعظم گورنر جنرل آف پاکستان. اس کارڈ پر لکھا ہوا تھا، بھائی کا رشتہ لکھا ہوتا. قائد اعظم نے لال پین پکڑا اور دوسری لائن کو کاٹا جس پہ لکھا ہوتا بردر آف قائد اعظم گورنر جنرل آف پاکستان. اور اے ڈی سی کو کہتے ہیں کہ میرے بھائی کو نیا کارڈ بنوائے تو شاید مل لوں. کون سٹینڈرڈ فالو کرے گا اس کا؟ سگے بھائی کو ایک وزٹنگ کارڈ کی اجازت نہیں ہے. یہاں 50 گاڑیوں پہ منسٹر اور دوسرے ایم این اے اور ایم پی اے لکھ دیتے ہیں ہم کہ ایک بندہ ہے فیملی میں ہمارا، وہ وزٹنگ کارڈ نہیں چھاپنے دے رہا بھائی. تو یہ سٹینڈرڈ اگر کوئی آج کر دے تو پاکستان کہاں پہنچ جائے. سر یہ سوال آج بھی ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، زیارت کیوں بھیجا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو؟ زیارت کی 2-3 وجہ ہیں. اس پہ بڑی تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں. اوکے. پہلی تو یہ قاضی عیسیٰ ان کے ایک دوست تھے، یہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہمارے چیف جسٹس رہے ہیں ان کے والد. یہ 1946 میں قائد اعظم ایک الیکشن کیمپین میں کوئٹہ گئے تھے. ٹھیک ہے. اور 1946 میں وہ ان کو ایز اے ریکریشن، تفریح کے لیے زیارت لے گئے تھے. جب قائد اعظم کو ٹی وی اسٹیبلش ہوئی اور کہا گیا کہ آپ ایک پہاڑی مقام پہ آپ کو لے جائیں تو 2 ہی آپشن تھی، ایک مری اور ایک زیارت. تو ان کو زیارت پسند تھی زیادہ، اور ایک آئسولیٹڈ بھی تھی اور ریلیٹیولی پولوشن بھی کم تھی، اور ٹی وی کے مریض کو تھوڑا استھما کے لیے چاہیے بھی ہوتی ہے ایسی جگہ. تو ایک تو وہ وجہ تھی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ زبردستی لے جایا گیا تھا ایک ایسے شخص کو جس کی مرضی کے بغیر ایک ڈاکٹر نہیں باہر سے آ سکتا. آپ اسے خود اٹھا کے زیارت کیسے لے جا سکتے ہیں؟ یعنی ادھر حکم مانا جاتا ہے ان کا کہ ڈاکٹر نہیں آئے گا تو نہیں آیا، تو شخص کو آپ اٹھا کے زبردستی لے جاتے. تو یہ آئی تھنک مس پرسیپشن بھی ہم نے کچھ کریٹ کی ہوئی ہے قائد اعظم کے بارے میں. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہاں کوئی زیادہ افاقہ نہیں ہوا، ڈاکٹرز کو ایکسیس بڑی مشکل تھی. آج کل کے زمانے کے جہاز اور ٹرانسپورٹ اس طرح کی نہیں تھی، سڑکیں بہت خراب تھی. میں خود زیارت دیکھا ہوا ہے بعد میں، ابھی تک زیارت کو بہت ہائی وے موٹر وے نہیں ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ہم کانسپریسی کا ایک ایلیمنٹ دے دیتے ہیں. لیکن وہ ایمبولینس کو ساتھ میں پیٹرول ختم ہو گیا، کچھ اس طرح کی چیزیں، یہ بھی کنسپریسی ہے. میں ان کے جو ان کو ڈائریکٹر ہیلتھ کہہ لیں جنہوں نے یہ ایمبولینس ڈیٹیل کی تھی، میں نے فرسٹ ٹائم ابھی چند مہینے اتنے سالوں بعد، میں 22 سال سے قائد اعظم پہ ریسرچ کر رہا ہوں، 23 سال سے میں پہلی دفعہ ریچ آؤٹ کیا ہے. امریکہ میں وہ رہتے ہیں جنہوں نے ایمبولینس ڈیٹیل کی تھی، ان کے بیٹے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ کہا گیا تھا، ہمارے پاس پاکستان نیا نیا بنا تھا، 2 ہی ایمبولینسز تھی، ایک گورنر جنرل کی یعنی قائد اعظم کی اپنی، اور ایک وی آئی پی ایمبولینس جو پول میں جیسے ہوتی ہے. تو جب قائد اعظم وہاں سے تشریف لا رہے تھے واپس آخری سفر، تو قائد اعظم نے حکم دیا تھا کہ میرا ارائیول پرائیویٹ رکھا جائے. یہ لفظ پرائیویٹ پہ زور ہے. اب پرائیویٹ کی انٹرپریٹیشن آپ کسی اور طرح سے کر سکتے ہیں، میں کسی اور طرح سے کر سکتا ہوں. پرائیویٹ کا مطلب وہ نہیں چاہتے تھے سیریمونیل ہو، کیونکہ وہ اسٹریچر پر لائے جا رہے تھے. ہی واز ناٹ واکنگ. اور اتنے نڈھال تھے کہ صرف 2 انڈیکیٹر ہیں. فاطمہ جناح نے اپنی کتاب مائی بردر میں لکھا ہے کہ 2 دفعہ سے میں کنفرم کر سکتی ہوں کہ ڈیتھ نہیں ہوئی تھی. پہلے سے لوگ کہتے ہیں نا وہیں فوت ہو گئے تھے.
تو ایک انہوں نے کہا فاطمہ جناح نے کہ جب ہم کوئٹہ پہنچے ان کو لے کر اور اسٹریچر پہ تھے, نڈھال تھے, منہ ہاتھ بھی نہیں موو کر پا رہے تھے, تو کہتے ہیں کوئٹہ ایئرپورٹ پر جب ہم نے ان کا اسٹریچر رکھا تو ایک گسٹ مٹی کا ہوا آیا, کیونکہ ڈسٹ تھی ان دنوں میں, آج بھی کافی اسی طرح کا وہاں پہ ٹرین ہے. جی جی. تو وہ چادر جو ان کے یہاں تک تھی وہ ان کے چہرے پہ اڑ کے چلی گئی. تو قائد اعظم نے اتنی مطلب نڈھال یا کمزور ہونے کے باوجود اے ڈی سی کو یوں اشارہ کیا کہ رومال دو, تو اپنا منہ صاف کیا مٹی سے اور چادر ہٹائی. یہ ایک موومنٹ ہے. اور دوسری فاطمہ جناح کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب وہ لے جا رہے تھے جہاز کے اندر, جو ایئر فورس کا رائل پاکستان ایئر فورس کا جہاز آیا تھا, جب وہ اندر لے جا رہے تھے اسٹریچر ان کا, تو کرو لائنڈ اپ تھا, جو پائلٹ, کیپٹن, کو پائلٹ, سارا, ان سب نے سلوٹ کیا قائد اعظم کو آن اسٹریچر. تو وہ کہتے ہیں اتنی بیماری اور کمزوری کے باوجود انہوں نے پھر سلوٹ کا جواب سلوٹ سے دیا. سر ہم نے زیارت کی بات کی, نو ڈاؤٹ مجھے لگتا ہے کہ زیارت جہاں قومی ہیرو ہمارے سب کچھ بانی پاکستان رہے, سر آج ہم زیارت نہیں جا سکتے. میں ابھی کوئٹہ گیا ہوا تھا اور میں نے وہ خواہش بھی ظاہر کی کہ میں زیارت جانا چاہتا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ تم اگر جانا چاہتے ہو تو بھائی وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, غالباً کوئی ایس ایچ او اس دن وہ قتل ہوا تھا, کچھ اس طرح کا ہوا تھا. تو سر ہمارے جو اس طرح کی جگہیں ہیں وہاں بھی دہشت گردی ہے, تو اس طرح کی جگہوں پہ جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان سے باہر سے بھی لوگ آتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں, تو ہم انہیں بھی محفوظ نہیں بنا پائے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ دہشت گردی کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا, اور دہشت گردی ایک ان کا یہ ٹارگٹ ہی ہوتا ہے کہ وہ نمایاں طور پر اپنا جو بھی سازش کریں, دہشت گردی کریں, نمایاں ہیڈ لائن ملے. اور ظاہر ہے ان کے لیے ایسی جگہیں زیادہ پرومیننٹ ہوتی ہیں, چاہے وہ زیارت ہو یا کوئی اور جگہ ہو پرومیننٹ, تو آئی تھنک سینسٹیوٹی زیادہ ہے. انفارچونیٹ پارٹ ہے کہ اب صوبے میں بہت زیادہ انریسٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن میں تو پھر وہ سیاسی طرف بات چلی جائے گی. 1890 میں ایک ملٹری آفسر تھے برٹش, ان کا نام تھا وارڈ برٹن. انہوں نے ایف سی بنائی تھی, فرنٹیئر کور. یہ فرنٹیئر کور آپ کی نہیں بنی جو پاکستان آرمی کا حصہ ہے, جی وہ اس وقت بنی تھی. اوکے. اور انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی, اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کو جو اچھے ہیں, جو ہمارے خلاف نہیں ہیں, جو دشمن کے ایجنٹ نہیں ہیں, جو بلوچی ہیں, پیس لونگ ہیں, پاکستان کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو انگیج کرنا چاہیے. انگریز سے بھی یہ کے پی کے اور بلوچستان کنٹرول نہیں ہوتا تھا, جو سرحد تھا صوبہ, تو انہوں نے لوکلز کو انگیج کیا کہ آپ نمائندگی کریں, نواب ہوں, ٹرائبلز ہوں, اپنی سٹیک رکھیں, اپنی ایک پولیسنگ رکھیں, اپنا جواب دیں, اپنے ریسورسز جنریٹ کریں. تو برٹن نے کہا تھا اس وقت کہ لیٹ دی اونرز آف دا لینڈ بی دا کیپرز آف دا لینڈ. جو اونرز ہیں وہ لینڈ کو مینیج کریں. تو جتنی سینس آف بلانگنگ زیادہ ہوگی بلوچستان کے پی کے یا کسی اور جگہ میں, اتنی آپ کی لائلٹی زیادہ ہوتی ہے ملک کے ساتھ. اچھا سر, جب پاکستان بنا تو بہت سارے علماء چاہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کا ساتھ نہیں دیں گے یا پاکستان نہیں جائیں گے. اب پاکستان بن گیا, وہی علماء پھر پاکستان آگے. تو سر اگر پاکستان کی تقسیم نہ ہوتی, پاکستان بلکہ ہندوستان کی تقسیم نہ ہوتی, پاکستان اور انڈیا نہ بنتا, تو آج جو مسلمانوں پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں, تو کیا آج اتنے جو ظلم ہے وہ ہوتے مسلمانوں پر؟ دیکھیے, بنیادی طور پر تو آپ کی ایک آواز ہوتی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان میں رہتے تو زیادہ اچھے رہتے, لیکن پریڈومیننٹلی آپ نے مائنڈ سیٹ دیکھ لی, خاص طور پہ ابھی جو پرائم منسٹر مودی کا ہے, کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمیں پرائڈ ہے کہ ہم ہندوستان کا حصہ ہے وہاں پہ ہندوستان میں؟ ظاہر ہے یہاں پہ ہم نے ایکچولی تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں ایک, جس کو کہتے ہیں نا, ایک آئیڈیلزم کی طرف ایک ملک دکھانا چاہیے تھا. ہمیں ان کو احساس دلانا چاہیے تھا ہندوستان کے لوگوں کو, اور ایون کشمیر کے لوگوں کو جو آکوپائڈ ہے, کہ یہ ہوتا ہے آزاد ملک, یہ ہوتی ہیں اپرچونیٹیز, یہ ہوتا ہے انصاف, یہ ہوتا ہے منیمائز گیپ ہونا ہیو اور ہیو ناٹ کے درمیان, یہ ہوتا ہے انصاف. ہمارے ہر شہری کو یہ کیوں نہیں ہے کہ میرا بیٹا بھی بڑا ہو کے افسر بنے گا, وکیل بنے گا, بہت مشہور ہو جائے گا, کاروبار کرے گا, وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ انفارچونیٹلی اپرچونیٹیز نہیں ہیں اس طرح سے, اس طرح کی انصاف شاید اس طرح نہیں ہے. تو ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. میں کسی ایک پارٹی کو, کسی گروپ کو, کسی لیڈر کو مخاطب نہیں ہوں. میں صرف قائد اعظم کی آواز یہاں پہنچا رہا ہوں آج, کہ وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ میرے ملک میں انصاف ہو, وہ نہیں چاہیں گے کہ گرو کرے ملک. سر پاکستان جب بنا اور انڈیا, دونوں کو جو پہلے کمانڈر ان چیف تھے وہ انگریز تھے, برٹش آرمی سے تھے, ہمارے سر فرینک میسروی اور دوسرے ڈگلس گریسی, یہ دونوں. تو سر آج بھی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ پہلے کیوں برٹش آرمی سے ہمارے کمانڈر ان چیف بنے, کیونکہ اس وقت برٹش آرمی میں مسلمان بھی اس رینک پہ تھے جو کہ فرینک میسروی سے اوپر تھے, ہندو بھی ایسے تھے جو کہ ان سے اوپر ہوں, جو ادھر کے کمانڈر ان چیف تھے. تو سر پہلے انگریز ہی کیوں بنائے گئے؟ دیکھیے, ایک تو اس وقت ٹرانسفر آف ایسٹ ہو رہا تھا ملٹری کا. جو نچلے لوگ تھے وہ
ایکسیس یا انفارمیشن ان کے پاس اتنی نہیں تھی. ملٹری ہارڈ ویئر, جہاز, ٹینکس, اور ان کی ایکسیس ملٹری آفیسر انہیں کو تھی. نمبر 1. دوسرا میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ہمارے پہلے ایئر فورس چیف بنے تھے ایئر مارشل اسد خان, صرف 36 سال کی عمر. امیجن کریں کہ پاکستان بننے کے بعد ہمارے پاس اتنا سینئر ایئر فورس میں افسر کوئی نہیں تھا جو انڈیپینڈنٹ ٹیک اوور کرے, اس لیے ڈگلس بنے تھے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں وہ ٹرانسفر آف ملک ہوا, ایسٹ ٹرانسفر ہونے تھے, ٹرانسفارمیشن ہونی تھی. تو یہ کوئی کانسپریسی نہیں تھی, ہمارے پاس آپشن ہی نہیں تھی. نیوی کے بھی وہی بنے تھے. ایک مثال ہے سر, اس وقت برٹش آرمی میں جو تھے مسلمان وہ ڈگلس گریسی سے اوپر والے رینک کے موجود تھے. نہیں, میرے نالج میں نہیں ہے ایسا. نہیں. تو میں اس کو سرچ کر رہا تھا کہ اس سے اوپر والے رینک میں موجود تھے, لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ تاثر یہ ہے کہ شاید وہ اس سسٹم کو ہیک کرنے کے لیے پہلے انگریز لگائے گئے. کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس کانفرنسی کا کوئی ثبوت نہیں ہے میرے پاس, نام میں مانتا ہوں اس کو. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس آپشن نہیں تھی. ایئر فورس کی میں نے دے دی ہے, 36 سال کا بندہ اپنے ایئر فورس چیف بنانا پڑا آپ کو. 36 ایئر کیا ایج ہوتی ہے سر؟ جیسے کہ میں نے بتایا شروع میں کہ جب میں بچپن میں مجھ سے پوچھا جاتا تھا کہ میں پائلٹ بنوں گا, آپ سے بھی یہ سوال ہوتا ہوگا, آپ کیا کہتے تھے میں کیا بنوں گا بڑے ہو کے؟ میرا تھوڑا قدرت نے جلدی فیصلہ کر دیا تھا. میں ابھی ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا تو اس میں نے یہی کہا تھا کہ میں ہارڈلی چھوٹی سی کلاس میں تھا تو 71 وار ہوئی, تو اس وقت ایک انڈین جہاز ہمارے شہر کے اوپر آیا. ملتان میں ایجوکیشن تھی, میرے فادر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے ایک ٹیکسٹائل مل میں, پھر مل مینیجر تھے. تو بس وہ جہاز گزرا, وہ بعد میں پتہ لگا انڈیا کا جہاز تھا. اور میں نے سوچا کہ یہ انڈیا کا جہاز یہاں تک کیسے آ گیا, تو میں نے یہی کرنا ہے کہ اس کو مارنا ہے, گرانا ہے, اسمال کڈ. اور پھر وہ بعد میں مجھے ایک کتاب ملی, میں نے ایک اس وقت بھی میں بولنے کی شاید عادت تھی, تو میں نے ایک ڈیکلیمیشن جیتا, بیسٹ پرائز لیا. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ فیروز سنس کی کتاب تھی, اردو کی تھی, پرو شاہ مجاہد, اور وہ ایئر فورس کی تھی, یعنی دا واریئرز ود ونگس, یہ ٹرانسلیشن بنتی ہے. اس میں ایم عالم, سرفراز رفیع کی نئی جنگ ختم ہوئی تھی, تو ان سب کا ذکر تھا. جب میں پڑھتا تھا تو میں سمجھتا تھا یار بس اگر کچھ بن سکتا ہے اور مرد ہو, اس زمانے میں لڑکیاں تو پائلٹ نہیں بنتی تھی, تو اگر مرد ہے تو یہی کام ہے. تو ہیر آئے ہیں. تو سر پہلا جو جہاز تھا وہ کون سا آپ نے کیا ٹریننگ کے دوران؟ ہمارا پہلے تو ایک گلائڈر ہوتا ہے جو بالکل انیشل ہوتا ہے, رسالپور اکیڈمی جب آپ پہنچتے ہیں. پھر مین ٹریننگ شروع ہوتی ہے مشاق سے, جو پروپیلر ایئر کرافٹ ہے, اور وہ آپ کو کوئی چند ایک گھنٹے کرنے ہوتے ہیں. پھر آپ چیک ہوتا ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ جا سکتے ہیں سولو. پھر جیٹ کی طرف آپ لے جاتے ہیں, پھر فائٹر جیٹ کی ٹریننگ ہوتی ہے, پھر آپریشنل ٹریننگ ہوتی ہے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ اکیڈمی سے گریجویٹ ہوئے تو آپ فائٹر پائلٹ ہو گئے اور آپ جنگ کے لیے تیار ہیں. سیریز ہوتی ہے. تو سر کتنا وہ دل میں ہوتا تھا, کیوریوسٹی ہوتی تھی کہ یار کب وار ہوگی, میں یہاں سے اڑان بھروں گا اور اپنے دشمن ملک کی طرف جاؤں گا, اس کا جہاز گراؤں گا. ٹریننگ بہت ٹف ہوتی ہے احتشام, وہ ٹریننگ بہت ٹف ہوتی ہے, اور سب سے بڑی آپ کو موٹیویشن یہی دیتی ہے چیز کہ ایک نہ ایک دن بنوں گا. تو وہ آپ کو انسپائر کرتی رہتی ہے, بیکاز یو سی دی اینڈ آف دا گیم کہ سرفراز رفیقی, ایم عالم کے, ان کی رینک میں جانا ہے. صرف شہادت کے سینس میں نہیں, اس سٹینڈرڈ کو آپ نے اچیو کرنا ہے, اس قوم کی توقعات. وہ اکثر جنگ پچھلی سال جب ہوئی تھی, لوگ مجھے کہہ رہے تھے کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ فائٹر جہاز میں اڑتے ہیں اور بارڈر کی طرف جا رہے ہیں. تو میں اکثر کہتا تھا کہ یہ جو جہاز ہے وہ تو پیٹرول سے چلتا ہے, فیول سے چلتا ہے. جو پائلٹ ہوتا ہے اس کے اندر بیٹھا ہوا, وہ لوگوں کی توقعات اور دعاؤں پہ چلتا ہے. دیٹس دی اسپرٹ. سر ٹریننگ کے دوران کوئی ایسا لمحہ آیا آپ کو لگا کہ شاید اب تھوڑا سنبھالنا مشکل ہو جائے گا, کلاؤڈز وغیرہ بھی آ جاتے ہیں, کبھی آپ کے سامنے کلاؤڈز آئے؟ بہت دفعہ کلاؤڈ تو نارمل ہے, جب آپ ہوا میں جائیں گے. نہیں, زیادہ کلاؤڈز آ گئے اور مشکل میں تھوڑا سا پھنس گئے اور سامنے کچھ نہیں آ رہا, کلاؤڈز ہی کلاؤڈز ہیں. تو شاید پورا پوڈ کاسٹ آپ کریں گے کیونکہ اتنی لمبی اسٹوری ہے. کچھ ہلکی پھلکی سنا دیجیے. آئی گاٹ اسٹک. وہ میں ایک اسکواڈ کمانڈر تھا, اسکواڈ کو کمانڈ کر رہا تھا. تو ایک ینگ آفیسر, ینگیسٹ بلکہ, جو بیبی آف دا اسکواڈ میرے ساتھ تھا. ہم نے کراچی جانا تھا اینڈ وی گاٹ اسٹک انٹو دی کلاؤڈز. کوئٹہ سے ٹیک آف کیا ہم نے, جیکب آباد سے ہو کے پھر جانا تھا کراچی نان اسٹاپ. تو جو ہی ہم کو 7000 فٹ پہ گئے اور ہم دور دور اڑ رہے تھے, تو بادل ایسے آئے, وہ جو کالے والے, جس کو شاعر تو اور طرح کہتا ہے لیکن ہمیں کالے فائٹر پائلٹ, کالی گٹائیں والے, تو اس میں بڑی بجلی ہوتی ہے, یعنی جیسے چمکتی ہے آپ آستا. تو اس میں وہ ڈینجرس بھی ہوتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو ویزیبلٹی نہیں آتی. آپ ایک قسم کا ایسا لگتا ہے سمپل انڈرسٹینڈ کہ جیسے شاپنگ بیگ میں بند کر دیا, بلیکش کلاؤڈ ہوں گے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا, کیونکہ جب آپ کا ریفرنس ختم ہو جاتا ہے تو فلائنگ آپ کو انسٹرومنٹ پہ کرنی پڑتی ہے, دیکھ کے کہ میں لیفٹ ہوں رائٹ ہوں. کیونکہ اگر میں نارمل اڑ رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ یہ زمین ہے, یہ درخت ہیں, وہ آسمان ہے, وہ چاند ہے, وہ چیزیں سورج ہے. تو آپ کی سینس آف ڈائریکشن لوز ہو جاتی ہے, اسپیشلی جب آپ, اور اس میں ایکسیڈنٹس بھی ہوئے ہیں, پائلٹس کا جان سے بھی گئے ہیں گلوبلی ساری دنیا میں. اس کو کہتے ہیں اسپیشل ڈس اورینٹیشن, یو گیٹ ڈس اورینٹیڈ. میں کہا ہوں تو بڑا ڈینجرس بھی بعض ہو جاتا ہے. تو وہ میرے ساتھ ینگ آفیسر تھا جو سب سے جونیئر, اینڈ میں سب سے سینئر اپنے اسکواڈ کا, جو کمانڈر. تو ہم دونوں جا رہے, تو وہ رستے میں نے اس سے, جو ہی کلاؤڈ میں گھسے تو میں نے اس سے پوچھا کین یو سی می. کہتا ہے نو سر, آئی ایم انٹو دی کلاؤڈس.
اب آئی نیو کہ یہ بڑا چیلنجنگ ہے, صرف انسٹرومنٹ پہ اڑنا ہے اور میں نے اپنا بھی جہاز اڑانا ہے, اور اگر خدا نخواستہ اس نے انسٹرومنٹس کی مس ریڈ کیے اور اپنے ایلوژن اپنی فیلنگ پہ گیا تو ڈینجر, نیچے پہاڑیاں تھے. تو تھرو آؤٹ میں نے اس کو انسپریشن دی وداؤٹ نوئنگ کہ سچ کیا ہے. میں نے اس کو فالس ہوپس دیں, یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ یہ تو بادل بہت اوپر ہیں, تو وہ میں نے اس کو تھرو آؤٹ کہتا رہا تھرو آؤٹ کہ یہ تو بڑے تھن بادل ہیں, یہ تو میں تو آلموسٹ دھوپ نظر آ رہی ہے مجھے, بس ہم کلیئر ہونے والے ہیں, 2-3 سیکنڈ رہ گئے ہیں, اینڈ آئی کین سی دا اسکائی. حالانکہ کوئی اسکائی کوئی نہیں تھا, بیکاز آئی تھاٹ اف آئی لیٹ ہم کنٹینیو ٹو ہیو ہوپ سو ہیل کنٹینیو ٹو بی ود می. پھر میں نے اس کو انسٹرومنٹ کا کہا یہ چیک کرو, وہ چیک کرو, پاور چیک کرو, جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں. تو ہی کیپٹ فلائنگ اور مجھے جواب دیتا رہا. ریڈیو پہ ہم باتیں کر رہے ہیں بٹ وی آر ناٹ, ایک دوسرے کو ہم دیکھ نہیں رہے اپنے اپنے دنیا میں. تو امیجن کرے جو 7,000 فٹ پہ ہم بادلوں میں انٹر ہوئے تھے, وی اینڈڈ اپ 39,000 فیٹ. اس دوران ہم نہیں پتا تھا وہ کدھر ہے, میں کدھر ہوں, اور صرف میں باتیں کر کے اس کو فالس ہوپس دے رہا تھا. فالس سے مطلب دے تو ریئل ہوپ رہا تھا بٹ فالس ڈیٹا کہہ کے. آپ کے دل میں بھی خوف تھا؟ ایبسولوٹلی, میں فائٹر پائلٹ ہوں, میرے بھی 8-9 لیٹر ہی بلڈ ہے, میرا بھی بلڈ پریشر اتنا ہی ہے جتنا اس کا تھا. تو آئی ایم اے ہیومن بینگ, یہ نہیں تھا میں سپر اینجل ہوں اور سپر ہیومن بینگ. آئی ہیڈ ٹو فلائی مائی اون ایئر کرافٹ, اور زیادہ ذمہ داری کہ آئی ایم دا اسکواڈ کمانڈر, میرے پہ زیادہ ذمہ داری, میں نے اس کو لے کے بھی جانا ہے سیف. تو وین وی گاٹ آؤٹ, پھر وہ مجھے کہیں دور نظر آیا, پھر وی پکڈ اپ کانٹیکٹ, اینڈ دین وہ بہت اس سینس میں ڈینجرس تھا کہ وہ 39,000 فیٹ از, اور ہم نے جانا کس پہ تھا, ہارڈلی کوئی 24,000 پہ جانا تھا. وی کیپٹ کلائمبنگ بکاز ہم جب تک اکٹھے نہ ہوتے آگے نہیں جا سکتے تھے. تو سر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسی دوران دشمن کی رینج میں چلے جائیں؟ نہیں, کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں, ایسا تو کبھی نہیں ہوا, بیکاز ابھی ہم کوئٹہ سے تھے تو فاصلہ بہت ہے بارڈر سے اس وقت دور. ہم جیکب آباد کی طرف جا رہے تھے اور وہاں سے ہم نے بغیر لینڈ کیے کراچی کی طرف مڑ جانا تھا, تو ایسا ہوا نہیں, بارڈر ابھی بہت دور تھا. سر فائٹر جیٹ کے لیے سب سے مشکل لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ ایوری ڈے یو ہیو ٹو ارن یور پلیس. فائٹر جیٹ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں فائٹر پائلٹ بن گیا ہوں. اٹس لائک اے کرکٹر, ایوری ڈے یو ہیو ٹو اسکور ویل ٹو بی کالڈ اے گڈ کرکٹر. فائٹر پائلٹ کا بھی ایوری ڈے امتحان ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں کسی اور سے پہلے. اپنی نہ ہوتی ہے کہ مجھے 200 گولیاں دی گئی تھی, آج میں نے مار رہی تھی تو کتنے % لگی ہے, جس دن کم لگیں گی آئی شوڈ فیل اسیمڈ مائی سیلف, اس سے پہلے کہ مجھے کچھ اور کہے. تو ایوری ڈے آپ پرفارمنس سے پروو کرتے ہیں. اس لیے نہیں کہ میں ایک دفعہ فائٹر پائلٹ بن گیا ہوں تو بس ٹھیک ہے, بن گیا ہوں نا تو آپ میری ساری عزت کریں. ایز اے فائٹر پائلٹ خالد فروخ چشتی کا اپنے دشمن کے سامنے کا آمنا سامنا کتنی دفعہ ہوا ہے آپ کا؟ کوئی دشمن ڈائریکٹ میرا نہیں, کبھی ڈائریکٹ نہیں ہوا؟ نہیں, ہم میری پشاور پوسٹنگ تھی ارلی 80s میں, جب سوویت یونین نے قبضہ کیا ہوا تھا افغانستان پہ. تو وہاں پہ افغانستان کے جو مہاجرین اور مجاہدین جو ادھر آ جاتے تھے ہماری طرف, ان کو ٹینٹس میں رہتے تھے ہم ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے فائٹر جیٹ سے آ کے, کیونکہ سوویت یونین کے جہاز ان پر بمباری کرتے تھے. تو یہ اکثر ہوتا تھا کہ ہم جاتے تھے, ریڈار میں کہتا تھا کہ وہ آپ کے قریب آ رہے ہیں, پھر ہم بھی جاتے تھے, بعض دفعہ نظر بھی آ جاتے تھے, پھر وہ مڑ جاتے تھے واپس. تو ایسا سامنا یا کامبیٹ نہیں ہوئی کبھی. وہ سوویت یونین تھے اور اس وقت وہ سپر پاور تھی. سر یہ فائٹر پائلٹ کے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنے کے لیے, کتنا ٹائم مارجن ہوتا ہے کہ اب میں نے ڈیفینسو موڈ پہ رہنا ہے یا اٹیکنگ موڈ پہ جانا ہے؟ اس میں چوائس نہیں ہوتی ہے. دیر از اینیمی ان فرنٹ آف یو, آئدر یو کل اور یو گیٹ کلڈ. میرے پروفیشن کے اندر دیر از نو سیکنڈ پوزیشن. اور یہ سیکنڈز کا ہے, بلکہ نینو سیکنڈز کا. گولڈ میڈل ہوتا ہے, سلور برانز میڈل ہوتا ہی نہیں ہے. آئدر یو آر دا وکٹر اور یو آر ابھینندن. دیر از نتھنگ ان بٹوین. سیکنڈ پوزیشن تو وہ ہوتی ہے. سو آئدر یو شوٹ یو آر گیٹ شاٹ. آپ کا چوائس نہیں ہوتی کہ آپ یار تھوڑی دیر بعد کھیلیں گے, اس دفعہ تم جیت جاؤ, میں اگلی دفعہ جیت جاؤں گا. اٹس اے گیم آف سروائیول. سر کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اب آپ نے جو آپ کا اینیمی ہے اس کو آپ نے ریڈار پہ لے لیا اور ٹارگٹ کر لیا ہے, لیکن پیچھے سے آپ کو کہا گیا کہ واپس آ جائیں گے, کچھ بھی نہیں کریں گے؟ نہیں, یہ ہوتا ہے جیسے پشاور کی میں آپ کو بتا رہا ہوں, بہت دفعہ سامنے ہمارے جہاز آتے تھے دشمن کے, لیکن کیونکہ وہ واپس مڑ جاتے تھے تو ہم ان کے اندر جا کے نہیں مارنا چاہتے تھے. پالیسی ہماری یہ تھی کہ ہمارا جو اس کا جہاز اگر ہم نے شوٹ کیا کبھی تو اس کا ملبہ گرے گا تو پاکستان میں گرے, تاکہ ہم کلیم کر سکیں کہ اس نے ہماری وائلیشن کی تھی. جب آپ اندر جا کے ماریں گے دشمن کو تو پھر تو obviously وہ کہیں گے کہ آپ نے وائلیٹ, آپ نے اندر آ کے ہمارے مارا ہے. لیکن یہ مئی 2025 کی واحد اگزامپل تھی کہ کوئی بھی جہاز ہندوستان کا ہمارے پاکستان کی فضائی حدود میں نہیں آیا تھا, اور اس کے باوجود ہمارا سٹانس اور پاک فضائی کے جو سربراہ چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے یہ ڈیفینسو مشن کو اوفینسو کنورٹ کیا تھا. بیکاز انیشلی ہم روکنے گئے تھے ان کا حملہ, جب دیکھا کہ انہوں نے بارڈر کے اندر سے ہی, اپنے بارڈر کے اندر سے ہی ہمیں اسٹینڈ آف ویپنس فائر کر دیے ہیں کوئی 100-150 کلومیٹر دور سے, تو تب ایئر چیف نے کہا تھا کہ اب واپس کوئی نہ جانے پائے. تو دین یہ عام طور پہ جب یہ مشن ہم جاتے ہیں تو ڈیفینسو یا اوفینسو کلیئر ہوتا ہے.
اوفینسو بھی ہوتا ہے کہ میں اسٹرائک کرنے جا رہا ہوں دشمن کے اندر, بام میں نے گرانے ہیں, برج پہ گرانے ہیں, کسی پلانٹ پہ گرانے ہیں, انڈسٹری پہ گرانے ہیں, یہ اوفینسو ہے. ڈیفینسو ہے, میں نے ڈیفینڈ کرنا ہے. یہ تاریخ کا یونیک ایک مشن تھا جس کے اندر یہ مشن ڈیفینسو تھا, ٹو ڈیفینڈ دی ایئر اسپیس آف پاکستان. لیکن اس کو پھر کنورٹ کیا گیا کہ اب ان کے اندر رہتے ہوئے اس کو واپس نہ جانے دو, ان کو چیز کرو جو ہم نے بیونڈ ویژول رینج مارے تھے. تو سر کتنے ریڈار پہ تھے انڈیا کے جہاز؟ 85 تھے, وہ تو کاؤنٹڈ ہے, BBC نے رپورٹ کیا. جو ہم نے ٹارگیٹ کر لیے تھے وہ کتنے تھے؟ وہ مختلف ویری کرتا رہتا ہے, بیکاز اٹ واز اے فلوئڈ سچویشن. یہ کوئی کیرم بورڈ کی طرح سچویشن پکچر نہیں آپ لے سکتے. اٹس اے فلوئڈ. 1 گھنٹے کے اندر ادھر سے 85 جہاز ہیں, 42 ہمارے ہیں, 125 جہاز ہوا میں ہیں, ہر ایک کے اوپر 4 سے 6 میزائل لگے ہوئے ہیں. تو کبھی لاک مل رہا ہے, کبھی ہمارے لاک ہو رہے ہیں, کبھی ہمارے جہاز کو تھریٹ ہے, کبھی ان کے جہازوں کو لاک کر لیا. تو یہ وہ چلتا رہتا ہے. کچھ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس بھی دی گئی تھی کہ ہم نے 20 ٹارگیٹ کر لیے تھے, لاک ہو گئے تھے. لیکن ایسکلیشن لیڈر ہمارے کنٹرول میں تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الحمدللہ ہمارے پائلٹس سپیریئر مینوورنگ, کامبیٹ سچویشنل اویئرنیس, بیکڈ بائی ایئر چیف ان دی آپریشن روم ایٹ دیٹ ٹائم. خود انہوں نے کامبیٹ 1 گھنٹہ سپروائز بھی کی, پائلٹ سے کنیکٹ بھی رہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری اپرچونٹی ہمارے پاس زیادہ تھی مارنے کی, لیکن ہم ایک پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کرنا چاہتے تھے, اپنے ملک پہ جنگ امپوز نہیں کرنا چاہتے تھے. سر ایک مثال ہے کہ 20 لوگ تھے تو ہم نے 6 تو گرا دیے, 20 بھی گرا سکتے تھے. نہیں, میں 20 کی فگر تو نہیں بتا سکتا ابھی کہ کتنے لوگ تھے, لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ہم ایسکلیٹ کر کے اور زیادہ شوٹنگ کر سکتے تھے. بٹ دین وی پلڈ بیک ایز پر آر ڈیزائن, کہ ہم نے اتنی پرائس لینی تھی لے لی. اس سے دیکھیے, جب آپ ایک دشمن جو آپ سے بڑا ہے, اکنامکلی اسٹرانگ ہے, ملیٹریلی اسٹرانگ ہے, تو آپ یہ تو نہیں کرتے کہ آپ 100 جہاز ماریں تاکہ ہم پر حملہ کریں. مقصد یہ ہوتا ہے ڈٹر کرنا اور ایک قیمت چکانا اس کی مس ایڈوینچر کی, اس کو پرائس بتانا آنے والے وقتوں کی. پھر آپ نے دیکھا اس نے 7, 8, 9 کو ہمارے پہ ڈرون پھینکے. اس کا ہم نے 10 تاریخ کو جو ٹنج پھینکی, میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ 65 کی 17 دنوں کی جنگ سے زیادہ پھینکی تھی 5 گھنٹوں میں. تو وہ کیوں پھینکی تھی, انڈیا پہ کیوں ڈراپ کی تھی ہم نے؟ جسٹ ٹو انکریز دا پروہیبٹیو پرائس, کہ اگر اب بڑھاؤ گے تو یہ قیمت ہے, تو آپ کو قیمت ایسکلیٹ کرنی پڑتی ہے. تو اگر یہ وار 1 ہفتہ مزید چلتی تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا؟ ڈپینڈ کرتا ہے پھر ایسکلیشن. ہماری مجبوری ہے, چوائس نہیں تھی ہماری کہ ہم ایسکلیٹ کریں گے اور جنگ کو اور بڑھائیں گے. دیٹ واز ناٹ چوائس. ہمارا تھا, ہندوستان نے بھاولپور اور مرید کے اور 8-9 جگہوں پر حملہ کیا 6 تاریخ کی درمیانی رات کو. ہم نے یہ انڈیا کو بتانا تھا کہ یہ نیو نارمل نہیں ہو سکتا, ایک سوورن ملک ہے. یہ نہیں آپ کر سکتے کہ انڈین پرائم منسٹر جج ہو, جوری ہو, سب کچھ وہی ہو, وہ فیصلہ کرے پاکستان میں کون دہشت گرد ہے کون نہیں ہے, اور وہ فیصلہ کرے کہ کب کس کو میں نے مار دینا ہے. یہ ہم نے واپس لے لیا ان سے یہ چوائس, اور وہ چوائس کے لیے آپ کو قیمت دینی پڑنی تھی اور ان سے قیمت لینی پڑنی تھی. لیکن سر ڈونلڈ ٹرمپ نے تو ہماری کیا ہی وہ اسپوکس پرسن بنے ہوئے تھے کہ روزانہ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 پہ جا کے وہ رک گئے. تو اس یہ کیا ان کے پاس کوئی اور سورس تھا جو ہمارے پاس نہیں تھا, یا ہم انہیں بیک ڈور ہم انفارمیشن دے رہے تھے, یا ان کے اپنے انالیسز تھا کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس؟ نہیں احتشام, یہ میں نے بھی جب پہلے اس رات کو, میرے لیے بڑا آنر ہے کہ مجھے لیڈرشپ سے یہ 1:30 بجے رات کو کال آئی تھی, اسی رات کو, کہ یہ ہم نے اچیو کیا ہے, اور یہ بھی اجازت ملی کہ میں میڈیا کو بتا دوں. اور میں نے پھر اسی رات کو 1:30 بجے ایئر وائی بتایا تھا. اس وقت 5 تھے, 6 ہوئے تھے, لیکن ہمیں ریکیج نہیں مل رہا تھا. ہم بڑے ڈگنیفائڈ رہے ہیں. اسی وقت مجھے 6 بتا کے کہا گیا تھا کہ آپ 5 بتائے. یہ میں نے کئی دفعہ چینلز پہ کہا, شاید ریپیٹ لوگ سننا نہ چاہیں, لیکن پورا سال لگا. جب میں گیا آپریشن روم میں نے فوٹیجز دیکھی ان جہازوں کی, میں نے پائلٹس کے ریکارڈ دیکھے, ان کی ویڈیوز دیکھیں, الیکٹرانک سگنل دیکھے, ریڈار پکچر دیکھی. دین آئی فاؤنڈ آؤٹ, ایئر فورس کو پتا تھا کہ ہم نے 8 مارے ہم نے. تو میں تو پورا 1 سال ریکویسٹ کرتا رہا پی ایف سے کہ آپ اس کو ریوائز کریں, ناٹ فار می, ناٹ فار دا پی ایف, آنے والی نسلوں کے لیے بتائیں کہ ہم نے چاہیے, انگلے والے فائٹر پائلٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے 8 مارے تھے. تو 1 سال کے بعد الحمدللہ 6 مئی کو میں نے ایک اپلوڈ کی تھی اپنی ویڈیو, دا ریئلٹی آف 80. اور اس کے اگلے دن ایئر وائس مارشل طارق آئے تھے, طارق غازی, انہوں نے آ کے کہا کہ ناؤ وی اسٹینڈ 80. تو میرے لیے بڑا پرائڈ ہے کہ الحمدللہ ایئر فورس نے میرے ڈاٹا کو سپورٹ کیا, جو کہ اوبیسلی پی ایف سے ہی میں نے لیا تھا. تو اب اگلا اسکور جو ہے وہ ہماری خیال ہے کہ کچھ ڈیمیج ایسے ہوئے ہیں جو ریپیئر نہیں ہوئے, جو ٹرمپ جس کا ذکر کرتے ہیں. اور اکثر میں نے پی ایف سے جب بات کرتا ہوں لیڈرشپ ٹاپ سے کہ جی آپ بڑھائیں, تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم گریسفل ایگزٹ کر چکے ہیں, وی ڈونٹ وانٹ ٹو وزٹ. لیکن سر انڈیا کلیم کرتا تھا کہ ہمارے تو یہاں جو جہاز گرائے انہوں نے, ہمارے پاس ملبہ ہی نہیں ہے. وہ ویڈیو میں نے بنائی جا کے ہندوستان میں, وہ جہازوں کی ملبے کی, وہ تو انہوں نے ولیجرز نے بنائی ہے. وہ میرے سے آ کے سائٹس لے لیں اور ویڈیو لے لیں, آپ چلا دیں اپنے چینل پہ اور کہیں یہ ویڈیو کس کی بنائی ہے, اور وہ پھر ٹیل انجن بتائے گا کہ وہ رافیل کا ہے.
ہم فائٹر پائلٹس کو انجن تک پڑھائے جاتے ہیں کہ یہ انجن دیکھ کے بتائیں کس کا ہے, یہ ٹیل دیکھ کے بتائیں کس کی ہے, یہ انٹیک دیکھ کے یہ نوز کس جہاز کی ہے. تو پھر جو نوز گری ہوئی ہے وہ رافیل کی نہیں ہے, وہ کس جہاز کی ہے پھر. اچھا سر, اسی دوران ایک خبر آئی, وہ فجر کا ٹائم تھا جب انہوں نے کہا کہ S-400 بیسٹ ایئر ڈیفینس سسٹم ہم نے تباہ کر دیا. سر وہ تباہ کرنا ہمارے لیے کتنا چیلنجنگ تھا, اور کتنے پائلٹس یہاں سے گئے تھے, فائٹر جیٹس کتنے تھے؟ دیکھیے یہ جو S-400 ہے یہ دنیا کا ون آف دا بیسٹ ٹاپ کے ایئر ڈیفینس سسٹم میں, اور رشین اوریجن کا. میں آپ کو صرف اس کی قابلیت پہلے بتا دوں, پھر آپ کو بہتر سمجھا پاؤں گا میں کہ کتنا ڈینجرس مشن تھا. جو عام طور پہ فائٹر جہاز جاتا ہے, جو بڑھتا ہے اس کی طرف ٹارگٹ, اس کو تباہ کرنے کے لیے نہیں, ویسے جو اس کا ٹارگٹ ہو سکتا ہے وہ تقریباً 1000 کلومیٹر پر آور پہ اڑتا ہے. جو اس کا میزائل ہے, جو تقریباً 32 میزائل ہوتے ہیں اس کے پاس, اور آپ کو سن کر شاید حیرت ہوگی کہ 32 ٹیوبس کے اندر 32 ڈفرینٹ میزائلز ہوتے ہیں ٹو ڈیسائیڈ کہ یہ ہیلی کاپٹر ہے تو یہ والا میزائل جائے گا, یہ فائٹر جیٹ ہے تو یہ جائے گا, اگر ایئر لائنر ہے تو یہ جائے گا. 32 میزائلس کی اس ریڈار کے پاس آپشن ہوتی ہے ایئر ڈیفینس سسٹم کے پاس. وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے تھرو کمپیوٹر آٹومیشن کہ یہ ٹارگٹ آنے والا کون سی ہے, کتنی سیریس تھریٹ ہے, اور کون سا ویپن چوائس ہوگا 32 میں سے. پہلی تو یہ کلیئر. جو میزائل جاتا ہے اس ٹارگٹ کی طرف, یہ 1000 کلومیٹر کی اسپیڈ سے جا رہا ہے, یہ 17,000 کلومیٹر کی اسپیڈ سے بڑھتا ہے. 17 گنا زیادہ اسپیڈ ہے آنے والے میزائل کی. تو آپ امیجن کریں کتنا ڈینجرس مشن تھا یہ. تو جو ہمارے جہاز گئے تھے وہ اپروکسیمیٹ اسی اسپیڈ پہ گئے تھے. ٹھیک, نمبر تو میں نہیں بتا سکتا کہ کتنے گئے تھے, لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ پوری جنگ کا سب سے زیادہ سوئسائڈل کہہ لیں یا ون وے مشن اینڈ دا موسٹ ڈینجرس مشن. وجہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس کو 32 میزائل ہے اور وہ فائر کرتا ہے تو 17,000 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے آتا ہے میزائل ٹارگیٹ. تو امیجن کریں کتنے اسپلٹ سیکنڈ کا یہ سوئچ ہو سکتی تھی گیم انفیوریبل. تو سیلیوٹ ٹو دوز پائلٹس اینڈ دا لیڈرشپ جنہوں نے اس کی ریہرس بھی کیا, اتنا بولڈ مشن بھی کیا. سر آپ ان سے ملے بھی؟ جی جی الحمدللہ. تو کیا تاثرات کیا تھے ان کے؟ کچھ بھی نہیں, حمل وہ کہتے ہیں ون آف دا مشن حکم ملا کر کے آ گیا. دیٹس دا بیسٹ پارٹ, دے ڈونٹ بوسٹ اباؤٹ اٹ. میں پہلے بھی ملا تھا میں, اور وہ جیٹس بھی آپ نے دیکھے میں نے جو کہ اس مشن میں استعمال ہوئے. میں نے J-10C پہ اس 1 مہینہ پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی پہلگام سے, اور میں نے پورا دن پائلٹس کا گزارا تھا. مجھے نہیں پتا تھا 1 مہینے بعد پہلگام ہو جانا ہے, جنگ لگ جائے گی. ان سارے پائلٹ J-10C کے جنہوں نے 6 جہاز ساتھ مارے, ان سے میں نے سارا انٹرویو کیا تھا سارا دن. میری یوٹیوب ڈاکومنٹری پہ ہے. ابھی الحمدللہ چند دن میں JF-17 تھنڈر بلاک 3 جنہوں نے یہ مارے تھے ان کی بھی ایک اپلوڈ کرنے والا. تو اٹس نارمل, وہ تو الحمدللہ فل آف ہیوملٹی. سر ٹیکنالوجی میں JF-17 زیادہ بہتر ہے یا F-16؟ J-10C تو ہے ہی ہے, ان دونوں میں اگر ہم اپنی اسٹرینتھ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ JF-17 تھنڈر ہم نے بنایا تھا مجبوری میں کہ ہمارے اسپیئر پارٹس بند ہو جاتے تھے, آف اینڈ آن امریکہ ہمیں سینکشن لگا دیتا تھا. اور آپ کے ویورز کو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں اپنے چینل پہ بھی, دلچسپ بات بتا چلوں, دنیا میں 192 ملک ہیں, صرف 10 ملک ایسے ہیں جو فائٹر جیٹ بناتے ہیں اور ایکسپورٹ کرتے ہیں. دنیا میں 192 ملکوں میں سے کوئی ایئر فورس نہیں جو اپنا جہاز بناتی ہو سوائے پاکستان ایئر فورس. سو دس از ون پرائڈ, نمبر 1. نمبر 2 جیسے میں نے کہا مجبوری میں. نمبر 3 اب ہماری سیلف سفیشینسی انڈیجائزیشن ہے. F-16 بہت پورٹنٹ جہاز ہے. 43 سال ہو گئے, 44 سال جب سے یہ پاک فضائیہ کا حصہ ہے, اور اس کے بعد اپ گریڈ بھی ہوئے اور اس کے بعد جہاز ایڈ بھی ہوئے. اس کی اپنی لیتھیلٹی ہے, لیکن اس کی میزائلس کی لمیٹیشن ہے. اس کی J-10C اور JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے جو میزائل ہیں, PL-15 جو لگتا ہے, اس سے رینج اس کی کم ہے. سر F-16 ہم نے امریکہ سے لیے تھے, لیکن جو ہماری ڈیل بنی تھی وہ زیادہ جیٹس کی تھی, کم کیوں آئے امریکہ کی طرف سے؟ نہیں, پہلے ہی 40 کی ہوئی تھی 1982-83 میں جب سوویت یونین کا میں نے ذکر کیا. اور اس سے ہم نے آپ کے ویورز کو دلچسپ بات بتا چلوں کہ ہم نے سوویت یونین کے 9 جہاز مارے تھے جب سوویت یونین نے آکوپائی کیا ہوا تھا. میں اپنی ڈاکومنٹریز 9 کے انٹرویوز اپلوڈ کر چکا ہوں اپنے چینل پر. تو ہم نے جب 40 کے بعد اگلے جہازوں کا سودا کیا تھا, تقریباً $658 ملین ہم نے دیے تھے ایڈوانس ان جہازوں کے. وہ امریکہ نے روک لیے تھے, پیسے بھی جہاز بھی. آج ہمیں اور ہمارے آج تک ہمیں وہ پیسے نہیں ملے. نہیں, بعد میں کمپنسیٹ ہو گیا تھا, پھر بعد میں کچھ اور جہاز بھی, لیکن یہ بعد میں دوبارہ پھر ڈیل ہوئی تھی کہ وہ جہاز ہمیں دیے جائیں گے. ہمارے پاس 75 ہے نا تقریباً. جی اب ایڈ ہوئے ہیں جہاز, لیکن جتنے پیسے دیے تھے اتنے تو نہیں ہے. نہیں, اس زمانے میں بڑی امبیرسمنٹ ہوئی تھی کہ 8-10 سال انہوں نے ہمارے اسپیئر پارٹس بند کر دیے تھے, جہاز بند کر, جو فلیٹ اڑ رہا تھا اس کے اسپیئر پارٹس بھی بند کر دیے تھے ہمارے پاس جو تھا. تو ہم نے JF-17 تھنڈر بنانے کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ ہماری ڈپینڈنسی امریکہ یا کسی ویسٹ پر ہم چاہتے نہیں تھے. 65 کی جنگ میں بھی ہمارے اسپیئر پارٹس بند کر دیے. اس وقت سارا فلیٹ ہمارا امریکن تھا, B-57, F-104, F-86, یہ تمام جہاز امریکہ کے دیے ہوئے تھے. بفور 65 وار تمام کے اسپیئر پارٹ بند ہو گئے.
پھر اگلے ہی سال ہم نے پھر 1966 میں F6 کا سودا کیا چائنا سے. 3 سال بعد 1968 میں ہم نے میراج کا سودا کیا فرانس سے, جسٹ ٹو پلگ دیٹ گیپ. اور پھر ہم, جیسے میں نے کہا کہ ہم دوبارہ لائن ہو گئے امریکہ کے ساتھ سوویت یونین کی جنگ میں. پھر جب 1989 میں سوویت یونین واپس چلا گیا اور ڈس انٹیگریٹ ہو گیا تو امریکہ کو یاد آیا ہم تو نیوکلیر پروگرام میں شامل ہیں اپنا, پھر اسپیئر پارٹ بھی بند ہو گئے, سب کچھ رک گیا. تب ہم نے 5 سال کے اندر یہ سوچا تھا کہ 1985 میں انڈیا نے شروع کیا تھا رافیل, اور ہم نے 1995 میں 10 سال بعد شروع کیا تھا F-17 تھنڈر. انڈیا کے 1985 سے لے کر آج 40 سالوں میں 40 جہاز ہیں الحمدللہ. ہمارے پاس 95 سے لے کے آج تک 30 سالوں میں 200 کے قریب جہاز ہیں. سر ابھی نندن کو ہم نے پکڑا, پاکستانی بڑا شکوہ کرتے ہیں کہ آپ نے کیوں نہیں واپس جانے دیا. ہے تو یہ معصومانہ سوال ہے جو پاکستانیوں کے جو جذبات ہیں. اگر ویسے ہم دیکھیں تو اگر ہم سفارتی لحاظ سے دیکھیں تو ٹھیک ہے وہ جانا چاہیے. تو سر یہ کیوں ہم نے ابھی نندن کو واپس انڈیا کو پہنچایا؟ تو پالیسی میں اگر بتا سکتے ہیں, لیکن میں نے, کیونکہ ہم ایز اے فائٹر پائلٹ ہمیں پتا تھا جنیوا کنونشن کیا ہے, انٹرنیشنل رولز کیا ہیں. اگر میں بھی اگر ادھر خدا نہ خواستہ پکڑا جاؤں تو مجھے پتا ہونا چاہیے میرے کیا حقوق ہیں اور کیا میرے پہ کون سا قانون ہے. انٹرنیشنل رولز یہ کہتے ہیں کہ جب آپ قیدی کو پکڑ لیتے ہیں, جاسوس پکڑتے کوئی اور ہوتا ہے, جیسے کلبھوشن پکڑتا ہے, جب ایک قیدی پکڑیں آپ, کوئی فائٹر پائلٹ ہو, سیلر ہو, سولجر ہو, تو آپ کو انٹرنیشنل قوانین کے تحت, جنیوا اکارڈ کے تحت آپ کو واپس کرنا ہوتا ہے. آپ اس کو لیوریج کے طور پہ استعمال نہیں کرتے. پہلی تو یہ کلیئر کریں. ہاں یہ ہے کہ آپ مہینے بعد کریں گے یا 2 مہینے بعد کریں گے, اور یہ پہلے نہیں ہوا. مجھے کیونکہ ہسٹری کا بڑا شوق ہے, 10 اپریل 1959 پاکستان بنے 12 سال بھی نہیں ہوئے تھے. عید کا دن ہندوستان کا ایک کیمرہ جہاز پاکستان کی وائلیٹ کیا اس نے جیلم کے پاس, اور پنڈی کی طرف جانا شروع ہو گیا. 50,000 سے اوپر اڑ رہا تھا جو ہمارا کوئی جہاز جا ہی نہیں سکتا تھا. سرگودا سے F-86 کو حکم ملا مارو جا کے, وہ پہنچے تو وہ 45-47,000 سے اوپر F-86 نہیں جا سکتا تھا. تو ہمارے پائلٹ تھے فلائنگ آفیسر یونس, انہوں نے چیز کیا, پنڈی تک گئے, رواد کے پاس جب اس نے ٹرن کیا تھوڑی سی ہائٹ لوز کی تو انہوں نے شوٹ کر دیا. کیمرہ انڈین, 2 پائلٹ پکڑ لیا ہم نے اس وقت جب پاکستان 12 سال کا بنا, وہ بھی واپس کر دیے تھے. کچھ ہم کتنے ٹائم کے بعد واپس دیے؟ میں نے ایگزیکٹ میں ڈیٹ نہیں ہے لیکن وہ بھی. لیکن سر ابھی نندن والے معاملے میں ہم نے بڑی جلدی نہیں کی. نہیں رکھ کے دیکھو, آپ اپنا گریس بھی دکھانا چاہیے. میں کوئی ڈیفینڈ کسی کو نہیں کر رہا کہ ٹھیک کیا, لیٹ کیا, کتنے دن اور رکھ لیتے. آپ نے واپس کرنا تھا, آپ اس کو لیوریج مہینہ کر لیں, آپ اس کو ٹی وی پہ چلا دیں. میرا خیال ہے بڑی مائلیج ملی تھی جب آپ نے چند دن بعد بھی جس طرح کا واگا پہ سی آف کیا تھا ان کو. تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ میں اس کو رکھوں گا, میں 2 مہینے اس کو رکھوں گا. رکھے پھر بھی آپ نے واپس کرنا ہے. اگر آپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہمارے پاس پائلٹ ہے, یو کانٹ سے کہ نہیں اب دینا نہیں ہے واپس. سر جنگ کے دنوں میں ایک اور آیا تھا, اس طرح کی خبریں گردش کر رہی تھی کہ ہم نے شیوانی سنگھ کو پکڑ لیا. تو شیوانی سنگھ ہمارے پاس ہے؟ میں پچھلے سال بھی ہنسا تھا اور اب دوبارہ ہنسا ہوں. اور ہنسا اس لیے تھا, میں وہی جواب دے دیتا ہوں جو میں نے پچھلے سال دیا تھا, سون آفٹر دا وار. جو میں ایسے ہنسا جیسے ابھی ہنسا ہوں, تو آپ جیسے قابل ہوسٹ نے مجھے کہا کہ سر آپ ہنس رہے ہیں. تو میں نے ہنستے ہوئے یہ کہا تھا, میں نے کہا یار ہم نے ابھی نندن بھی پکڑا تھا, اس کا حال آپ نے کیوں نہیں کبھی پوچھا. آپ تو میں نے کہا ان کا بھی کبھی پوچھ لیتے, ہمارے پاس کچھ ایسا نہیں تھا. وہ میں نے کنفرم کیا تھا کوئی ایسی شیوانی. تو سر وہ جو ویڈیوز تھی وہ انجیکٹ کر کے خاتون نیچے آ رہی, اس کی تصاویر میں آپ کی بنا دیتا ہوں AI سے کہ آپ پیراشوٹ سے آ رہے ہیں. کتنی دیر لگتی ہے آج کل؟ لیکن آج تک یہ بھی ہے نا کہ انڈیا نے اس کو ریویل بھی نہیں کیا. نہیں, انڈیا اس کا چہرہ بھی نہیں لے کے آیا کہ ہمارے پاس ہے. ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی انکار کرنے کی. اگر ہمارے پاس ہو تو ہم کیوں انکار کریں. یہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو کوٹ کیا تھا, ایسا کچھ ایسا نہیں ہے. جی میں نے آفیشلی پوچھا تھا کہ اس کو کیا ہمارا سٹینڈ ہے. انہوں نے کہا ہے ہی نہیں ہمارے پاس. ویسے خوش ہونے کے لیے آپ میڈیا اور ہائپ کریٹ کرنا, اس کے لیے پھر جو مرضی کوئی کرے. سر جب فائٹر پائلٹ جیٹ پہ بیٹھتا ہے تو ایک فورس نکلتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی فورس, وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے شام کے جب میں بیٹھا ہوں اس جہاز, اس زمین پر بیٹھا ہوں جیسے ابھی بیٹھا ہوں, تو میرے پہ 1G ایکٹ کر رہی ہے جو بچپن میں پڑھائی تھی. 32.2 پاؤنڈ گریوٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے چیزیں اب یہاں سے گرائیں تو نیچے گر جاتی ہے. یہ گریوٹی 1G اس کو کہتے ہیں. جب آپ فائٹر جہاز اڑاتے ہیں اور یوں کھینچتے ہیں, الٹا سیدھا منور کرتے ہیں, تو جتنے زور کا آپ دنیا اس گلوب سے دور جانا چاہتے ہیں اتنے گنا طاقت لگائیں گے آپ. جب آپ طاقت لگائیں گے اتنے گنا, تو اتنے گنا آپ اپنے آپ کو پل آؤٹ کریں گے فرام دا گریوٹی. تو جتنے زیادہ, دیٹ مینس 1G 2G 4G 6G, آپ نے فورس لگانے کو گریوٹی کہتے ہیں. اور ظاہر ہے جتنی آپ دور جانا چاہتے ہیں اتنا گریویٹیشنل پل زمین تو آپ کو کھینچے گی. جب زمین آپ کی طرف کھینچے گی تو جی کا اثر کیا ہوتا ہے ہیومن باڈی پر, کہ جو آپ کا بلڈ ہوتا ہے, بونز تو نہیں جا سکتی زمین کی طرف جب وہ کھینچے گی زمین سے, جیسے کشش شکل یا میگنیٹک فورس جیسے ہوتی ہے. تو آپ کا جو فلوئڈ ہوتا ہے جسم کے اندر وچ از بلڈ, وہ پاؤں کی طرف ٹریول کرتا ہے آپ کو, اور آپ کی سپلائی ٹو دا برین شارٹ ٹرم کے لیے یا کم ہو جاتی ہے یا obviously افیکٹ ضرور ہوتی ہے.
برین کو آپ کو شاید سن کر حیرت ہوگی کہ برین وداؤٹ بلڈ صرف 13 سیکنڈ زندہ رہ سکتا ہے, 13 سیکنڈس. بعض دفعہ ڈس اورینٹیشن ہوئی ہے پائلٹس کو گلوبلی کہ آپ کا بلڈ سپلائی شارٹ ہوئی, پائلٹ انکانشیس ہو گیا اینڈ جہاز کریش ہوئے ہیں. تو یہ جی فورس ہوتی ہے. اسی لیے آپ نے نوٹ کیا ہو پائلٹس پیٹ کے اوپر ایک اور تھائز کے اوپر ایک کٹ پہنتے ہیں, اس کو ہم جی سوٹ ہی کہتے ہیں. وہ ایز جو آپ کھینچتے ہیں تو اس کے اندر ہوا بھر دی جاتی ہے, آٹومیٹک جہاز بھرتا ہے, اس کے اندر پھول جاتا ہے لائک اے بیلون, آپ کو دباتا ہے تاکہ آپ کا بلڈ جو ہے وہ پاؤں کی طرف نہ جائے اور اوپر جہاں استعمال ہونا ہے یہاں پہ رہے. تو سر کیا بیک بون کا ایشو بھی ہوتا ہے فائٹر جیٹس کو جب یہ 20 ٹائم, میں نے جو سنا تھا کہ 20 ٹائم مور اس پہ وہ زور لگتا ہے بیک بون پہ, وہ شاید اس کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. وہ ایجیکشن سیٹ میں ہوتا ہے. ایجیکشن سیٹ جب آپ ایجیکٹ کرتے ہیں تو سیٹ کے پیچھے راکٹ لگے ہوتے ہیں, اور وہ راکٹ آپ کو جسٹ لائک کک آپ کو پڑتی ہے نا, اس طرح وہ باہر پھینکتا ہے. تبھی آپ جہاز کو چھوڑیں گے نا فوراً طور پہ. ایک جہاز جا رہا ہے تو آپ نے باہر نکلنا ہے, تو ایک راکٹ 2 لگے ہوتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے وہ کتنے ہیں اور کون سی سیٹ ہے, ویری کرتا ہے. بٹ وہ اسپلٹ سیکنڈ کے اندر آپ کو 25 G تک پش پہ آتی, یعنی وچ از ہیومن باڈی 4 سے 6 7 8 9 سے آگے جیز نہیں برداشت کرتی ہماری باڈی. مجھے 25 ون ٹائم آپ کو 0.25 سیکنڈ کے لیے وہ کک پڑتی ہے, 1/4 آف اے سیکنڈ. اتنی زور کی جب کک پڑتی ہے تو ظاہر ہے پھر بیک بون بیچاری کہے گی مجھے تو اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ 25 جیز کے لیے. بعض دفعہ افیکٹ ہوتے ہیں, بعض دفعہ پائلٹس فٹ بھی ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوا؟ میں نے ایجیکشن نہیں کی کبھی, لیکن جو میرے دوست ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو ظاہر ہے لانگ ٹرم انجری ہو گئی, لائف ٹائم ہو گئی, اور کچھ ایسے بھی ہیں جو آلموسٹ نیکسٹ ڈے یا نیکسٹ ٹو نیکسٹ ڈے چیک اپ کے بعد. یہ جو لائف ٹائم انجری ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ آبویسلی بعض دفعہ تو آپ کا بیک بون آبویسلی اتنی بری طرح افیکٹ ہوتی ہے, آپ کا واک افیکٹ ہو جاتی ہے, آپ کی لائف کرپل ہو جاتی ہے, ڈیپینڈ, بٹ دیٹس دا پرائز دیٹ وی پے اینڈ وی مینٹلی ریڈی کے ہو جاتا ہے. پوسچرنگ بڑا انپورٹنٹ ہے. آپ کو انجیکشن کے وقت ایک ایسا فرم پوسچر رکھنا ہوتا ہے, وہ ہمیں کرائی جاتی ہے ٹریننگ, کہ بیک بون کو آپ نے جتنا سیدھا رکھیں. اگر میں یوں انجیکٹ کروں گا تو ظاہر ہے ویسے اسی وقت شاید وہ افیکٹ ہو جائے گی یا ڈیمیج ہو جائے گی. سر اس کی کوئی عمر بھی ہوتی ہے یا ٹائم بھی ہوتا ہے کہ اتنی ایج کے بعد جو فائٹر پائلٹ ہے وہ ریٹائر ہو جائے گا؟ نہیں, ریٹائر نہیں, کمبیٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. ہمارے ایئر چیف بھی اڑتے ہیں, وہ فائٹر جہاز ہی اڑاتے ہیں. اس میں کوئی ایج کا نہیں ہے, فٹنس کا ہے. فٹنس کا ہیو ٹو بی میڈیکلی فٹ آف کورس. آپ کی کیا کیا فٹنس میں دیکھا جاتا ہے؟ ایوری تھنگ, جو آپ کی بلڈ پریشر ہے, ہارٹ ہے, آئی سائٹ ہے, ایوری تھنگ جو ایک فٹنس کے لیے فائٹر پائلٹ کو چاہیے. ہمارا جو میڈیکل ٹیسٹ یا کوالٹی کا اسٹینڈرڈ ہے, یہ میں چاہتا ہوں جو میں بھرتی پہ ہوتا ہوں مجھے آخر تک مینٹین کرنا ہوتا ہے. یو کانٹ سے کہ میں اب ایئر کموڈور ہو گیا ہوں تو تھوڑا سا مجھے بلڈ پریشر بھی ہے, تھوڑی سی میری آئیز بھی ہیں, تھوڑا سا میرا ہارٹ کا پرابلم ہے, بٹ مجھے فائٹر جہاز دیتے رہے. نو, یہ نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو بی سپر فٹ. آپ ابھی فلائی کر سکتے ہیں؟ اب الحمدللہ مجھے کوئی ایسا فٹنس کا کوئی پرابلم نہیں, نہ ہارٹ کا, نہ بلڈ پریشر کا. اگر مجھے کبھی قوم کو ضرورت پڑے میں تو کل صبح چلا جاؤں گا. ماشاء اللہ, یو آر فٹ. الحمدللہ. تو سر جب وار چل رہی تھی تو بیچ میں کوئی ایموشنز آتے تھے کہ میں بھی اڑوں یا کوئی اس طرح کا کوئی چیز؟ تو آتے تھے لیکن اپنی لمیٹیشن کا بھی پتا تھا. پھر ایک ایلیمنٹ آف سیٹسفیکشن یا پرائڈ یہ ہوتا تھا کہ جو میں کام کر رہا ہوں میں وہی کر لوں تو زیادہ اچھا ہے. میڈیا پہ رات کو ساری رات دن بیٹھ کے جو ایک ریپرزنٹیشن تو اس میں ایک پراؤڈ فیل ہوتا تھا. ایک اور میں پبلک اویئرنیس کے لیے, آپ کا چینل ماشاء اللہ بڑی ریچ ہے اس کی, تو میں پبلک کو بھی ریکویسٹ کرتے چلوں کہ برڈز بہت بڑی ہیزٹ ہے فائٹر پائلٹس کی. ہمارے پائلٹس کی جان گئی ہے لو لیول پہ اڑتے ہوئے, برڈ ٹکرائی. یہ ذہن میں رکھیے. آپ کہیں گے سر برڈ تو 2 کلو کی ہوتی ہوگی تو پائلٹ کو کیسے مارتی ہے؟ جہاز آ رہا ہے تقریباً 1200 کلومیٹر پر آور کے حساب سے, تو امیجن کریں کسی چیز کو آپ 1200 کلومیٹر سے کسی کو مارے 2 کلو ویٹ, تو ہمارے پائلٹس کی جانیں گئی ہیں لو لیول فلائنگ کے وقت. تو ہمارا جو کیئر لیسنس ہوتی ہے نا, چیزیں پھینک دیتے ہیں ہم سڑکوں پہ, سیفٹی بڑی عید کے اوپر ہم ویسٹ پھینک دیتے ہیں, تو یہ برڈس کو اٹریکٹ کرتی ہیں اور ہمارے پائلٹس جان سے گئے ہیں. تو سر کتنے کوئکلی ٹائم میں ایجیکٹ کر سکتے ہیں آپ, اور کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ نے صرف ایک ہینڈل یہاں پہ لگا ہوتا ہے موسٹلی, پہلے یہاں بھی ہوتا تھا لیکن ابھی موسٹلی لیگس کے درمیان ایک یو ہینڈل بنا ہوتا ہے, سمپل. آپ نے صرف اس کو کھینچنا ہوتا ہے اینڈ ود ان اے اسپلٹ سیکنڈ, جیسے میں نے کہا 1/4 آف اے سیکنڈ وہ راکٹ فائر ہو کے آپ کو باہر پھینک دیتا ہے آٹومیٹک. اس کے اندر پھر ٹروک گن اور پیراشوٹ اور وہ نکلتا ہے, جہاز سے آپ کلیئر ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ کے اندر ساتھ ایک ڈنگی ہوتی ہے. ڈنگی وہ ہوتی ہے جو اگر آپ پانی میں گریں تو وہ فلوٹنگ قسم کا ایک وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کے اندر بیٹھ کے اپنی جان بچائیں, برادر اس کے اندر تھوڑا سا سروائیول کے لیے آپ کی فوڈ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ ایسی جنگل میں گر گئے ہیں پوری رات آپ نہیں نکل سکتے, 2 دن رہ جاتے ہیں, آپ کو ریسکیو نہیں ہوتا. ہمارے ہوئے ہیں پائلٹس کے واقعات جس کے اندر وہ پوری رات ہم ریکور نہیں کر سکے, بیکاز کراچی میں آئی ایم اویئر کہ ہمارے ایک پائلٹ کی آفٹر نون میں ہوئی تھی, وہ سلائڈ کیا راک سے, لیگ ٹوٹ گئی, فریکچر ہوئے, تو ہی وینٹ ڈاؤن دا ہل. پورا دن ہیلی کاپٹر ڈھونڈتے رہے, نہیں ملے. تو میں اچھی طرح یاد ہے مجھے کہ وہ ساری رات کو نہیں ہو سکتا تھا ریسکیو, گراؤنڈ پارٹیوں نے ڈھونڈا, لیکن وہ ہوا یہ تھا کہ پہاڑی سے یوں کر کے وہ ایک اینگل سے گر گئے تھے جہاں اوپر سے ہیلی کاپٹر کو نظر نہیں آ رہا, اور ان کے اپنا فریکچر تھا, سو ہی کوڈ ناٹ کلائم اپ راک کے گرنے کی وجہ سے. تو نیکسٹ ڈے واٹ ہی ڈیڈ واز کہ فریکچرڈ لیگ کے ساتھ ہی کلائمڈ اپ
پہاڑی کے اوپر آ کے انہوں نے پیراشوٹ بچھا دیا. تو سر کوئی GPS بھی ہوتا ہے ریسکیو کے دوران؟ تو بڑی مشکل ہو جاتی ہوگی. وہ بھی ہوتا ہے اور وہ بھی فلیئرز بھی ہوتے ہیں آپ کے پاس. فلیئرز ہوتے ہیں کہ جب آپ ہیلی کاپٹر کسی کو دیکھیں تو آپ کلرڈ فلیئرز ہوتے ہیں, نیچے سے فائر کرتے ہیں, وہ آپ کو پک کر لیتے ہیں کہ یہ پائلٹ. سر حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ وہ امریکہ کی ایک پائلٹ ایران میں ایجیکٹ کر گئی, تو وہ تو دشمن کی رینج میں ہوگی, اس کو کیسے ریسکیو کیا جائے گا؟ 2-3 طریقے ہوتے ہیں نا, جیسے میں نے کہا امریکن نے تو کافی زیادہ ابھی تک مت ہی ہے کہ کیا کچھ رکھا ہوا ہے. ایک GPS ہے, آپ کے پاس ایمرجنسی ریڈیو بھی ایک ہوتا ہے, ٹرانسمیٹر ہوتا ہے جو آپ لوکیشن ٹرانسمٹ کرتے ہیں, اور فزیکلی جب آپ ہیلی کاپٹر دیکھ لیتے ہیں, اور ظاہر ہے پائلٹ تو ہیلی کاپٹر سے بہت چھوٹا نظر آتا ہے اگر اسپیشلی پیراشوٹ نہ پھیلائے تو پھر آپ فلیئرز فائر کرتے ہیں. تو 3-4 طریقے ہوتے ہیں جس سے وہ ریسکیو ہو جاتا ہے. تو سر ابھی تو AI کا زمانہ ہے, ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے ڈرونز بھی AI کے تھرو کچھ کیے ہیں, تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی AI کی آ گئی ہے؟ بہت زیادہ سب کچھ کیا ہم نے. کیا کیا ہمارے پاس اس وقت AI کا ہے؟ ڈرونز اور کچھ جیٹس بھی ہیں جو AI کے تھرو ہم اس کو اڑا سکتے ہیں. ہم نے اڑائے ہیں ابھی. ہمارا ایئر بون جو ہمارے وہ تھے انمینڈ ایریل وہیکل تھے, لوئٹنگ منیشن تھے, کلر ڈرون تھے, ہم نے آلموسٹ جو 10 مئی کو جتنی ہندوستان پر جو مباری کی ہے اس میں 50% ڈرونز نے کیا ہے, وداؤٹ پائلٹس تھے وہ. ہماری سائبر کمانڈ نے جو ان کے ریلوے اسٹیشن جام کیے تھے, بجلی گھر ناک آؤٹ کر دیے تھے, ویب سائٹس ہیک کر لی تھی, ہزاروں ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا تھا, وہ سائبر AI نہیں کیا تھا. تو ہماری الحمدللہ اتنی زیادہ ٹیکنالوجی ہے, اور وہ بیسیکلی دیکھیے ہماری پاکستان کی ایئر فورس کی پرٹیکولرلی رہی ہے کہ ہم نے نمبر سے کبھی مقابلہ ہندوستان سے نہیں کرنا, ہم نے کرنا ہے تو اپنی ٹیکنالوجی کا ایڈوانسمنٹ, ایک جذبے سے, اور موسٹ امپورٹنٹ ٹریننگ سے. اچھا سر, اس میں تاثر آیا کہ شاید یہ چائنا نے AI میں سپورٹ کیا یہ سب کچھ کرنے میں, دیکھیے تو چائنا کی سپورٹ موجود تھی؟ نہیں, وار کے دوران کوئی آپ کی مدد نہیں کرتا, آپ کو خود امپلوائے کرنا پڑتا. یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, یہ مائک لگے ہوئے ہیں, یہ جرمنی سے آئیں یا بنگلہ دیش سے آئیں, ہاؤ ڈز اٹ میٹر؟ میٹر یہ کرے گا کہ آپ نے اس کا فائدہ کیا کیا اس پوڈ کاسٹ میں, امپلائی کیسے کیا, وہ آپ کو پیس ٹائم میں کرنا پڑتا ہے. ناٹ لائک جنرل انیل چوہان صاحب جو CDS سے انڈین ہے, انہوں نے کہا ہماری 7 تاریخ کو ہم سے کچھ غلطیاں ہوئیں, ہم نے ایئر فورس گراؤنڈ کی, تو پھر ہم نے وہ ریکٹیفائی کیے مسئلے, اور 10 تاریخ کو ہم نے کم بیک کیا. آپ جنگ کے دوران, میں اکثر کہتا ہوں, آج تک مجھے جواب کسی نے دیا, جنگ کے دوران کیسے اپنی ٹریننگ امپروو کر سکتے ہیں؟ جنگ سے پہلے کرنا ہوتا ہے. میں جنگ سے پہلے جب ایئر فورسز کے بیسز پر جاتا تھا, اور ایک انڈسٹریل ایکسرسائز ہوئی تھی, میں آپ کو بتا دیتا ہوں 2024 میں ہوئی تھی, 60 جہاز میں اسکرین پہ ان کی ڈیبریف سن کے آیا تھا. دے ور فائٹنگ لائک آج جنگ ہو رہی, تو آج ہو جائے تو ہمیں پتہ ہے کیسے لڑنا ہے. سو ریئل ٹائم آپ کو کرنا پڑتا ہے. یو کانٹ سے کہ جنگ ہو گئی ہے, اچھا مجھے وہ ہو گیا, اب میں کیا کروں, چلو تھوڑا سا پریکٹس کر کے امپروو کر لیتا ہوں. آپ کو میں اکثر پچھلے سال بھی کہا تھا, پھر لوگ شاید ریپیٹ نہ ہو جائے, رونالڈو فٹ بال پلیئر ہے, 2 منٹ اس کے پاس بال آتی ہے پورے میچ میں, ٹوٹل جمع کریں 10 سیکنڈ 5 سیکنڈ 15 سیکنڈ 5 سیکنڈ 3 سیکنڈ جمع کریں 2 منٹ. رونالڈو 88 منٹ کے لیے نہیں جانا جاتا جو باقی میچ ہوتا ہے, رونالڈو 2 منٹ کے لیے جانا جاتا ہے. ہاں اوبیسلی. سر پاکستان نے کون کون سے ممالک کی ایئر فورس کو ٹریننگ دی ہے, ٹرین کیا ہے, اور ابھی بھی کون کون سے ممالک کی ایئر فورس کو آج بھی ٹریننگ دے رہی ہے؟ دیکھیے میں خود انسٹرکٹر رہا ہوں رسال پور میں, اور ہم آلموسٹ مڈل ایسٹ کے ہر ملک کو ہم نے ٹریننگ دی ہوئی ہے. آج جو بھی آپ کو انڈیپینڈنٹ لگ رہی ہیں ان کی ایئر فورس, اور ویسٹرن انفلوئنس لگ رہی ہیں, اس میں لیبیا, عراق, ایران, میں خود انسٹرکٹر ایرانی پائلٹ کیڈٹس کا انسٹرکٹر رہا ہوں. اوکے. تو UAE, سعودی عرب, کویت, آئی مین یو نیم, اینڈ میرا خیال ہے کوئی ایسا ملک نہیں جو اس کو PF نے ٹرین نہ کیا ہو. ہمارا نام ڈے 1 سے الحمدللہ ایئر فورس کا بہت امیج ہے. جو ایئر مارشل اصغر خان, ایئر مارشل نور خان جیسے فادرز آف دی ایئر فورس, میں تو ان کو ہمیشہ کہتا ہوں, جنہوں نے وہ پیس سیٹ کر دی تھی, وہ الحمدللہ آج بھی ہماری قائم ہے. سر مکہ معاہدہ پہلے تو پاکستان اور سعودیہ کا دفاعی معاہدہ تھا, اب اس میں ٹرکی بھی شامل ہو گیا. سر ترکیہ, اس کی ایئر فورس اور ٹیکنالوجی پاکستان سے کتنی بہتر ہے یا پاکستان کی بہتر ہے؟ دیکھیے میری پرسنل ایموشنل کنیکشن بھی ترکی سے ہے. میں نے استنبول میں وار کورس کیا ہوا ہے ٹرکش لینگویج سیکھ کے. اوکے. اور اس وقت بھی ہمیں وہ کہا کرتے تھے کہ آپ لوگ سب کے سامنے کہتے تھے باقی فورن کہ آپ دوست نہیں ہیں, بھائی ہیں. تو یہ مجھے ذاتی نہیں کہتے تھے, وہ پاکستان ہونے کی وجہ سے کہتے پاکستان. ایک بات تو یہ ترکی کی, میں اس سے پہلے کہ ڈیٹیلز میں جاؤں, میں آپ کو ڈیفینس انڈسٹری بتا دیتا ہوں. آج سے 25 سال پہلے, یہ 2000 رفلی, جو ترکی کی ڈیفینس انڈسٹری تھی وہ تھی $1 بلین کی, اور ترکی جو ایکسپورٹ کرتا تھا وہ کرتا تھا $200 ملین کا اسلحہ 25 سال پہلے. آج ان کی 1 بلین سے اس وقت ہے 20 بلین کی انڈسٹری, اور 200 ملین سے وہ اس وقت ایکسپورٹ کر رہے ہیں $8.5 بلین. دنیا میں ٹاپ 10 ملکوں میں شامل ہے ترکی ایکسپورٹ ملٹری ہارڈ ویئر میں. دیٹس نمبر 1. آپ کو میں نے کہا یہ ذرا گزارش کر, ترکی کے بہت ایڈوانٹیجز اس کو ہیں. فار ایگزامپل انمینڈ ایریل وہیکل, ڈرونز, لوئٹرنگ منیشن, کلر ڈرون.
اور سب سے اچھی بات میں آپ کے ویور سے شیئر کرتا ہوں، جنہوں نے پاکستان کی مدد کی، ترکی نے. ہم نے جو اب سیلف سفیشینسی گین کی ہے ڈرونز کی، اس میں ترکی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم پاک فضائی کے سربراہ چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے یہ ڈے 1 پہ سوچا تھا کہ آنے والی جنگیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ اسٹیل ورسز اسٹیل نہیں ہونی، ٹینک ورسز ٹینک، جیٹ ورسز جیٹ، سب مرین ورسز سب مرین نہیں ہونی. آنے والی جنگیں ہونی ہیں کون اپنے لیے جنگ سستی کرے گا اور دشمن کے لیے مہنگی کر دے گا. میک اٹ انوائبل فار دی اینیمی ٹو کنٹینیو ود دا وار. 10 مئی کو یہ پچھلے سال یہی کیا ہم نے، میڈ اٹ انوائبل فار دی اینیمی. دیٹس ون. تو یہ وہی ڈرونز، لوئٹرنگ منیشن اور کلر ڈرونز ہیں جس کے بارے میں انڈین جرنلسٹ نو لیس دین جنرل بخشی نے کہا کہ ہماری ایئر فورس کہاں سے ہو رہی تھی انڈیا کی، جب یہ پاکستان ایئر فورس لے رہی تھی سارا کچھ. تو ہم نے بڑا سائلنٹلی کیا. ایک ریکارڈ مدت میں نہ صرف ہم نے JF-17 انڈکٹ کیے، اپ گریڈ کیے بلاک 3، J-10C انڈکٹ کیے، ایک پورا اسکواڈن ایک 10 مہینے کے شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں. ہم نے 3.25 سال ہوئے تھے جب ہماری جنگ ہوئی تھی، ہندوستان کی جب جنگ ہوئی تھی J-10 اڑاتے ہوئے. انڈیا کو 5.5 سال ہوئے تھے رافیل اڑاتے ہوئے. تو رزلٹ آپ کے سامنے، وہ ہسٹری ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ترکی نے بڑی مدد کی. ہماری اپنی اسٹرینتھ ہے جو ترکی کی نہیں ہے. ہماری اسٹرینتھ یہ ہے کہ ہمارا سیلر، ہمارا سولجر، ہمارا ایئرمین بیٹل ٹیسٹڈ اور کمبٹ پروون ہے. سر یہ جو مکہ معاہدہ ہے، اس کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلامک نیٹو بننے جا رہی ہے. تو نیٹو بھی یہی تھا کہ ایک ملک پہ حملہ، جو اس کے شراکت دار ہوں گے سب پہ حملہ تصور کیا جائے گا. تو 3 ممالک ہیں ابھی، تو اس میں مزید اضافہ ہوگا. پہلے میں نیٹو کی کلیئر کر دوں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے. نیٹو بنا تھا 1949 میں، سون آفٹر ورلڈ وار 2. اس وقت بہت سارے لوگ سوویٹ یونین یا سوویٹ وار کے افیکٹڈ تھے، یعنی کہ 2 کولڈ وار ورسز چل رہی تھی بٹوین ٹو پاورز. اس وقت جرمنی ایک پاور تھا. بہت سارے ملک یا ہارے ہوئے تھے یا جنگ سے بری طرح متاثر ہو کے کمزور ہو چکے تھے اگر ہارے نہیں تھے. امریکہ کیونکہ ہزاروں میل دور تھا تو اس کا نقصان نہیں ہوا تھا. اس کی انڈسٹری، ان کا انفراسٹرکچر، اس کی ملٹری ہارڈ ویئر انٹیکٹ تھی. تو امریکہ آیا تھا ان ملکوں کو بچانے کے لیے کہ آؤ میرے امبریلا کے نیچے آ جاؤ. تو وہ بحالت مجبوری گئے تھے، اپنی اسٹرینتھ نہیں لے کر گئے تھے، اپنی کمزوریاں لے کر گئے تھے جن کو امریکہ نے پلگ کرنا تھا. تو ایک ایلیمنٹ آف ڈومیننس تھا امریکہ کے پاس اس وقت. اوور اے پیریڈ آف ٹائم پھر امریکہ کا وہ ایک نیو نارمل بن گیا کہ ہی از لائک اے بگ بردر امریکہ. یہاں پہ وہ نہیں دیکھ رہا نیٹو کا. یہاں پہ تینوں ملک اپنی اپنی اسٹرینتھ لے کر آئے ہیں. نیٹو کا ملک ہے ترکی، آلموسٹ 2nd لارجسٹ ملک ہے نیٹو کے اندر. آپ 75 F-16 کی بات کر رہے تھے، ان کے پاس 270 F-16 ہے ترکی کے پاس، اور بہت بڑا لوکل مینوفیکچرنگ اور اوور آلنگ فیکٹری ہے F-16 کی وہاں پہ ان کے پاس. ہمارے بھی جہاز ہیلپ کی تھی انہوں نے اپ گریڈ کرنے میں. میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، ڈرونز کی ٹیکنالوجی پاکستان کی جو اپنی اسٹرینتھ ہے، جب یہ مرج کریں گی، سعودی عرب کے پاس اسٹرینتھ اپنی ہے فائنینشیل، آئل رچ کنٹری، جہاں پہ ہمیں فائنینشیل چیلنجز ہوں گے. ابھی ہمارا ڈیفینس انڈسٹری اتنی کیپیبل ہے کہ میں شاید تفصیل نہ جا سکوں. اس وقت بھی تقریباً 160 پاک فضائیہ میں نئے پروجیکٹ چل رہے ہیں، ان کی تفصیل میں. لیکن ظاہر ہے ہمارا سب سے بڑا کیا ہے؟ ملکی اکانومی. ہم نے جغرافیائی سوورینٹی کا پچھلے سال دفاع کیا تھا. ابھی ہم نے اکنامک سوورینٹی کا نہیں کر سکے اس طرح. آپ کو جانا پڑتا ہے بیل آؤٹ پیکیجز کے لیے، رول اوور کرانے کے لیے. تو اگر ہم کلیبریٹ کریں، ہماری اپنی اسٹرینتھ، ترکی کی اپنی اسٹرینتھ، سعودی عرب. تو میں نیٹو سے اس لیے نہیں ملایا، اور نہ یہ اس طرح میں کہہ رہا ہوں یہ کسی اور. نیٹو کی تھی ایک ایلیمنٹ آف، نام تو ڈیفینس کا تھا لیکن امریکہ نے کئی جگہ آفینس بھی کرایا. افغانستان، لیبیا، عراق، سیریا، انہوں نے حملہ کیا تھا کسی نیٹو ملک پہ جا کے، بالکل، لیکن نیٹو استعمال ہوا. ان کا پوائنٹ آف ویو بالکل ڈفرینٹ ہے، ہمارا بالکل ڈفرینٹ آل ٹوگیدر ہے. وی آر ڈیفینڈنگ اینڈ دیٹس اٹ، اور کسی کے خلاف نہیں ہے. دیٹس دا بیسٹ پارٹ. کل انڈیا کی طرف سے بیان بھی آیا جیسے یہ مکہ معاہدہ ہوا، انہوں نے کہا ہماری نظر ہے اس پہ. تو سر یہ انڈیا کے لیے کتنا الارمنگ ہوگا؟ نہیں، نظر رہنی چاہیے. نہیں، الارمنگ ہوگا ان کے لیے، بالکل یہ بھی ہونا چاہیے آبویسلی. یہ دیکھیے ہمارا پھر بھی ڈیزائن نہیں ہے، لیکن یہ چیز انکمفرٹیبل انڈیا کے لیے ہوگی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. نہیں، انڈائریکٹلی ہم نے انڈیا کو بتایا ہے کہ ہم بھی اب پاور کی طرف جا رہے ہیں، ہم بھی تیار ہیں. دیکھیے ہر ملک اور خاص طور پر انڈیا نے تو ہمیں کتنا آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. آج کی تو نہیں کی ہے. مودی کہاں تھے 26 فروری اسی سال؟ تل ابیب میں تھے. وہ اپنی کرائمس، اپنی سیکیورٹی، اپنا فیوچر دیکھ رہے تھے کہ 2 دن بعد اٹیک ہونا ہے ایران پر، رجیم کلیپس کر جانی ہے، پرو اسرائیل پرو امریکہ حکومت آ جانی ہے. تو میں آج ہی حاضری لگا دوں، 24 گھنٹے نہیں 48 گھنٹے پہلے میں حاضری لگا کے جاتا ہوں کہ جناب میرا دھیان رکھنا ہے. میں نے تو کل بھی ایک چینل میں کہا، میں نے کہا مودی 2 دفعہ غلط بس میں بیٹھ گئے پچھلے سال اور اس سال، 1 سال کے اندر. ایک دفعہ مئی 2025 کو،
انہوں نے سمجھا تھا کہ نیو نارمل بنا لیں گے. دوسری دفعہ 26 فروری کو تل اویو پہنچ گئے اور ریسٹ از ہسٹری. یہ دوسری دفعہ غلط بس میں بیٹھے. سر اگر ایران کہتا ہے کہ ہم بھی یہ جو مکہ معاہدہ ہے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں, دیگر ممالک کہتے ہیں, قطر جس کے ساتھ ہمارا پہلی معاہدہ چل رہا ہے, تو یہ پاسبلٹی میں ہے؟ دیکھیے تشام, میں نے کل بھی چینلز پر کہا, میں آج دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, دیکھیے ایران کو لاجیکلی ہونا چاہیے اس کے اندر. دیکھیے جتنا زیادہ ویکیوم مسلمان ملک اور اس خطے کے ملک دیں گے, خاص طور پر اسرائیل کو, اتنا ہی خطرہ رہے گا. جتنی آپ یونٹی آپس میں کر لیں گے کہ ہم ہی ڈیفینڈ کریں گے, ہمیں کسی کی ضرورت تو وہ ڈیٹرنس کی. یہ سب سے زیادہ جو پاکستان, ترکی, سعودی عرب کا ہوا ہے, یہ نہیں ہوگا. آپ کے ویورز اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ترکی پہ خدا نخواستہ حملہ ہوتا ہے یہاں سے فائٹر جیٹ رستے میں ہوں گے, پیس ٹائم میں اس حد تک خطرناک ہو جانا چاہیے ہمارا ڈیٹرنس کہ دشمن کے نہیں ان کو چھیڑنا نہیں ہے. دس از دی ایگریمنٹ, اس پہ زور دیں. ہم غلط مطلب لیتے ہیں کہ یہاں سے بحری جہاز چل پڑیں گے, کچھ سب مرین بھیجیں گے, ہم فائٹر جہاز رستے میں ہوں گے. رستے میں ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے. آپ خوف اتنا پیدا کریں تھرو ڈیولپمنٹ, تھرو انفراسٹرکچر, قابلیت ڈیولپ کریں. تو ایران کو بھی ہونا چاہیے. جتنے ہم زیادہ اسٹرانگ ہوں گے, ایک ڈپلومیٹک تو اپنی اسٹرینتھ ہوگی, لیکن ایک ایلیمنٹ آف ویکیوم نہیں ملے گا اسرائیل کو یا کسی اور ملک کو کہ یہاں بھی گھسنے کی جگہ ہے. گھسے گا وہ تب جب اس کو پتا ہوگا کہ ان ملکوں میں اختلافات ہیں. جیسے ابھی مڈل ایسٹ کے ممالک نے ایران پر حملہ نہیں کیا, اگر کر چکے ہوتے تو سب سے زیادہ اسرائیل خوش ہوتا ہے. سر تھینک یو سو مچ. بس کچھ پرسنلی سوال, سر گانے سنتے تھے؟ جی ابھی بھی جب آپ وہ پاکستان ایئر فورس میں تھے؟ نہیں, وہ کیڈٹ شپ میں تو ہماری جان چھوٹ جاتی تھی. جو گانا اچھا سناتا تھا میں سنا کے اکثر میری سب سے پہلے چھٹی ہو جاتی تھی. آپ گانا سناتے تھے؟ وہ تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہڈن ٹیلنٹ. تو موویز وغیرہ اب ٹائم نہیں ملتا. نہیں, میں تب کی بات کر رہا ہوں. وہ سینما والی موویز ہمارا تو شوق ہوتا تھا, وہ جو ہم چھٹی ویکینڈ پہ جا کے پراپر سینما میں ٹکٹ لے کے لیتے تھے. اب یہ والی جو آج کل جو سینما ہالز آ گئے ہیں اس کے لیے ٹائم نہیں ملتا. نہیں سر, پاکستان ایئر فورس کے اندر بھی کچھ اس طرح کا اہتمام ہوتا تھا کہ مووی ڈے کوئی کچھ اس ٹائپ کی کوئی چیز ہوتی تھی؟ ہوتے ہیں کمیونٹی اور ہماری جو ہوتا ہے آفسرس کے لیے کوئی مووی شوز لگتے ہیں, لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں کہ پراپر والے شو ہوتے ہیں, لیکن انڈیویجولی موسٹلی ایسا کچھ بھی نہیں. تو سر آج کل کی جو خواتین ہیں نا, ان کا جو کرش ہے, وہ جو بھی کہے گا میں پاکستان ایئر فورس میں ہونا, ان کا کرش ہو جائے گا. تو سر آپ بھی بہت ساری خواتین کے کرش تو ہوں گے. میں ایک دو خواتین نے مجھے ایسے کہا تو میں نے کہا کہ بیٹا 35 سال لیٹ ہو گئی ہو. یعنی سر یہ آپ نے بتا دیا کہ آپ کو پرپوزلز آ رہے ہیں. نہیں لیٹ ہو گئی. میں نے نہیں, اٹس این آنر. یہ تو لائٹر نوٹ پہ میں نے صرف کہا ہے یہ قوم محبت ویسے ہی کرتی ہے پاک فضائیہ سے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ مانا بھی جاتا ہے کہ تاثر ہے کہ جو پاک فضائیہ کے لوگ ہیں نا پاکستان ایئر فورس کے, وہ خوبصورت ہیں, وہ ہینڈسم ہوتے ہیں. میں شیشے میں دیکھ کے یاد کراتا رہتا ہوں کہ میں ایسا نہیں ہوں, لیکن میں ضرور بینیفیشری ضرور ہوں ود دا رسپیکٹ اینڈ گریس دیٹ ایئر فورس ہیز. اور جو ایئر فورس کے ساتھ لکھا جاتا ہے سیکنڈ ٹو نن, اور پھر یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ قوم کا سرمایہ افتخار. بے شک سر. تو سر کون سا گانا گاتے ہوتے تھے آپ؟ بہت سارے ڈفرینٹ. کوئی ایک گانا جو آپ کو بہت پسند تھا؟ بہت سارے. کوئی ایک گانا سر؟ نہیں آپ مجھے یاد نہیں. شاعری بھی نہیں بالکل نہیں, میں تھوڑا سا کافی بدذوق. کوئی شاعری سے کوئی شغف نہیں ایسے نہیں. سر تھینک یو سو مچ. تھینک یو. آخر میں سر آپ کو پسند تو پوری قوم ہی کرتی ہے, ان کے لیے کوئی پیغام ہو تو آپ دے سکتے ہیں. نہیں تھینک یو سو مچ. میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس قوم کی دعاؤں اور توقعات سے مسلح افواج نے اوور آل, پاک فضائیہ نے ان پرٹیکولر جو پچھلے سال پرفارم کیا, وہ جس کو کہتے ہیں وینٹ پاس دی ایکسپیکٹیشنز. اور الحمدللہ آج جب ہم ہیں سارا کچھ یہ اللہ تعالیٰ کے بعد مسلح افواج اوور آل اور پاک فضائیہ پرٹیکولر جس سے میرا تعلق ہے. سو سلیپ ٹائٹ, پاکستان ایئر فورس از اویک. پاک فضائیہ بارڈر پہ دشمن سے لڑ رہی تھی, ہمیں محفوظ رکھ رہی تھی, لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے ہمہ وقت انہوں نے ایک محاذ سنبھالا ہوا تھا. اور اگر دیکھیں تو سر فہرست وہ جو محاذ تھا وہ خالی چشتی صاحب نے سنبھالا ہوا تھا. آپ دیکھتے ہوں گے صبح شام, اور لگتا تھا کہ ہاں بھائی میڈیا محفوظ ہاتھوں میں ہے. تو انہی کی بدولت میڈیا محفوظ ہاتھوں میں تھا. یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسی لگی؟ بلکہ مجھے لگتا ہے یہ پوچھنا ہی نہیں چاہیے آپ کو کیسی لگی, یہ بہت اچھی لگی ہوگی, اور میں نے بھی بہت انجوائے کیا, آپ نے بھی بہت انجوائے کیا ہوگا. بہت سارے سوالات ہمارے رہتے ہیں. دوبارہ پھر نہیں کہیں گے کہ آپ حاضر ہو, اپنے سوالات بھی کمنٹ سیکشن میں رکھیں, وہ بھی سوال ان تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اگلے پروگرام کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.